بڑے چچا، جب آزادی مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے سخت بے وقوفی کے ساتھ بڑے چچا کی دل پسند باتیں چھیڑنا چاہیں۔ بڑے چچا کے سامنے اس نے سیاست سے نفرت کا کبھی اظہار نہ کیا تھا۔ آزادی مل جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ مرنا اور جینا دونوں آسان ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو کہ میں غلامی کے دور میں نہ مروں۔ بڑے چچا، خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ گھروں کی اتنی ساری تباہیوں اور بربادیوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے ابا اور بڑے چچا سے نفرت نہ کر سکتی تھی۔ صدر دروازے کی زنجیر بڑے زور سے کھڑکی تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ٹھہر جاؤ، تم مت جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ بڑے چچا باہر جا کر فوراً ہی پلٹ آئے۔ بڑی چچی برآمدے میں تخت پر بیٹھی ڈلیا سامنے رکھے پالک کے پتے چن رہی تھی۔ بڑے چچا ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میرا بلاوا آ گیا ہے۔ ان کی پیشانی پر ہلکی سی فکر تھی۔ کہاں کا؟ انگریز بہادر کا۔ 4-6 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا۔ تم میرا سامان ٹھیک کر دو۔ عالیہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ بڑی چچی ڈلیا پھینک کر ایک دم اٹھ پڑی۔ کریمن بوا میلے برتنوں کے ڈھیر سے ابھری اور ٹکر ٹکر سب کا منہ تکنے لگی۔ بڑی چچی کمرے میں جا کر بڑے چچا کے کپڑے بکس میں ٹھونسنے لگی۔ بھلا ان حرام زادوں کا کیا بگاڑا ہے کسی نے جو روز روز پکڑتے ہیں؟ کیا کر لیں گے پکڑ کر؟ بھلا کسی کی زبان بھی بند کی ہے کسی نے؟ بڑی چچی اماں کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، اور اماں اس نئی مصیبت پر چچا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سخت حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ بڑے بھیا، اب تو توبہ کر لو۔ اپنا گھر، اپنے بچے سنبھالو، سب تباہ ہو گیا۔ اماں نے نصیحت کی مگر بڑے چچا کچھ نہ بولے۔ برآمدے کے کونے میں کھڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر ایک ہاتھ میں سوٹ کیس تھام لیا۔ کیا ساری زندگی اسی لیے مصیبت جھیلی ہے میں نے کہ یہ توبہ کر لیں؟ بھلا کیا برا کام کرتے ہیں؟ بڑی چچی غصے اور غم سے رو پڑی۔ زنجیر پھر زور سے کھڑکی اور بڑے چچا دروازے کی طرف لپکے۔ اپنی بڑی چچی کو سمجھانا بیٹی، چھمی کے رشتے کی بات کی تھی، شاید ادھر سے جواب آئے تو فیصلہ کر لینا۔ عالیہ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر وہ باہر نکل گئے۔ بڑے چچا باہر چلے گئے۔ کھلے دروازوں سے سناٹا درراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیچ میں کھڑی رہ گئی۔ سامنے گلی میں 8 آدمیوں کے بیچ میں گھرے ہوئے بڑے چچا اسے بالکل دولہا نظر آ رہے تھے، پر یہ کیسی بارات تھی کہ کلیجہ مسلا جاتا تھا۔ بڑی چچی نے پالک کی ٹوکری پھر اٹھا لی تھی۔ کریمن بوا پھر برتنوں کے انبار تلے کھو گئی تھی۔ نل سے بہتی ہوئی پتلی سی دھار کا سارا پانی کیاریوں میں جا رہا تھا۔ گیندے کے پھول ہلکی سی ہوا میں ڈول رہے تھے۔ ارے اس نے ایک پھول ہی بڑے چچا کو توڑ کر دے دیا ہوتا، بہار کا تحفہ، مگر اب تو وقت گزر چکا تھا۔ بڑی چچی اپنے میاں کے جیل جانے کی تفصیلیں سنا سنا کر گرفتار کرانے والوں کے ہاتھ ٹوٹنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ عالیہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ نہ تو بڑی چچی رو رہی تھی نہ سینہ کوٹ رہی تھی، جبکہ اس کا دل دہلا جا رہا تھا۔ اسے اپنے ابا کی گرفتاری کا وقت یاد آ رہا تھا۔ شاید بڑی چچی کو جیل اور پولیس کے مطلب ہی نہیں معلوم تھے۔ اس کے بچپن کے حافظے میں ایک قصہ اب تک محفوظ تھا۔ ایک بار دینو کے کوارٹر میں پولیس کے 2 سپاہی آ گئے تھے تو ان چھٹ بھئیوں کی پوری آبادی خوف سے گھروں میں چھپ گئی تھی اور عورتیں ماتم کر کر کے رونے لگی تھیں۔ تو کیا بڑی چچی پر ذرا بھی دہشت طاری نہیں ہوئی؟ کیا انہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ دھوپ اونچی اونچی دیواروں سے اتر کر صحن میں رینگ گئی تھی۔ مجھ پر ان قصوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا بڑی بھابھی، اماں بڑے جوش سے کہہ رہی تھی۔ اگر آپ بڑے بھیا کو ان کی حرکتوں سے روکتی تو آج لاکھ کا گھر خاک نہ ہوتا۔ آپ تو ان کی حمایت کر کے ہمت بڑھاتی ہیں، بس حد ہے۔ عالیہ صحن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی پر اس طرح بیٹھ گئی جیسے اسے کسی نے گرا دیا ہو۔ بڑی چچی نے اماں کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دلہن، بڑی چچی دھیرے دھیرے بولنے لگی، تم نے مظہر میاں پر سختی کی تھی تو کیا ہوا؟ کوئی کسی کے شوق پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ سب جھیل گئی، اب اللہ کرے گا تو جمیل سکھ دے گا۔ تمہارے بڑے بھیا کے ساتھ تو ساری جوانی یوں ہی گزر گئی۔ انہیں تو اس کا بھی وقت نہ ملا کہ بیوی کو نظر بھر کر ہی دیکھ لیتے۔ بڑی چچی ایک دم رو پڑی تو اماں نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ اللہ میاں، تو ہی اس گھر کا بیڑا پار لگانے والا ہے، قربان تیری شان کے، تو جو چاہے کر دے۔ کریمن بوا نے آہ بھری۔ کریمن بوا اگر بیٹھک سے اسرار میاں کی مری سی آواز آئی اور کریمن بوا بیچ میں ہی چیخ پڑی، ایک دن چائے نہ پیو گے تو کیا جان نکل جائے گی؟ بیچارے کو اپنی چائے کی پڑی ہے۔ کریمن بوا نے اسرار میاں کے حصے کی چائے نالی میں انڈیل دی۔ مردود، سبز قدم، یہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ کریمن بوا، میں کہہ رہا تھا کہ اتھر بھائی کا سامان نہ گیا ہو تو میں پہنچا دوں۔ سب چلا گیا ہے۔ کریمن بوا چولہے کے پاس جھاڑو دینے لگی۔
تو یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار صرف اسرار میاں ہیں۔ گناہوں کی برسات سے پیدا ہونے والے کیڑے جلدی سے کیوں نہیں مر جاتے؟ اسرار میاں، اب تم 2 بجے تک آرام سے بھوکے پھرو۔ عالیہ کرسی سے اٹھ کر جلدی سے اوپر چلی گئی۔ اماں اور کریمن بوا کی موجودگی میں وہ اسرار میاں کے لیے چائے تو بنا نہیں سکتی تھی، پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ 4 دن بعد امتحان شروع ہونے والے تھے، مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کس طرح پڑھے۔ دن کے 2 بج گئے۔ گلی کے اس پار ایک اجڑے سے درخت سے الو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز اس کے ذہن کے سناٹے کو اور بھی بڑھائے چلی جا رہی تھی۔ مگر ظالم بھوک تھی کہ درراتی چلی آ رہی تھی، چاہے صدمے سے دماغ پھٹ جائے، مگر بھوک نہیں رکتی۔ یعنی کہ آج وہ بڑے چچا کے جیل جانے کے غم میں معدے سے جواب نہیں پا سکتی۔ وہ بستر سے اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ تخت پر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اماں نل کے پاس بیٹھی پان تھوک کر سرخ کلیاں کر رہی تھیں، اور بڑی چچی دسترخوان کے پاس بیٹھی جیسے اونگ رہی تھیں۔ چھمی اور نجمہ پھوپھی صبح سے بازار گئی تھیں اور اب تک واپس نہ آئی تھیں۔ کھا لو، سب کا کہاں تک انتظار کروں؟ بڑی چچی نے کہا، اور وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنے میں جمیل بھیا بھی شکیل کو گھسیٹتے آ گئے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے شکیل پر تھپڑ برسانے لگے۔ یہ کچھ نہیں پڑھتا لکھتا، سارا دن آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ میں نے ابھی ابھی اسے سخت لفنگوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ اور مارو بدذات کو، بڑی چچی نے جل کر کہا۔ جب یہ حالت ہے تو اس گھر کو کون سنبھالے گا؟ انہی کی کتابوں سے تو پڑھتا ہوں۔ شکیل بھیا کے وار روکنے کے لیے ادھر ادھر بچ رہا تھا، اور عالیہ کو نجات طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بس بھی کیجئے جمیل بھیا، اب نہیں گھومے گا، عالیہ نے سفارش کی تو جمیل بھیا الگ ہو گئے اور نل کے نیچے ہاتھ دھونے لگے۔ ارے اسے کیوں بچاتی ہو؟ یہ کبھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ ان کا ٹھکانہ تو جیل میں ہے۔ کیا ابا پھر گئے؟ جمیل بھیا ہاتھ دھونا بھول گئے۔ اور نہیں تو کیا، آج 9 بجے کے قریب پولیس آ کر لے گئی۔ اللہ سے توبہ ہے بس، اماں نے فوراً جواب دیا۔ خوب، جمیل بھیا پھر ہاتھ دھونے لگے۔ یہ کانگریسی لیڈر تو جیسے جیل جائے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ خالص ہندوؤں کی جماعت کے لیے اتنی قربانیاں دے کر جانے انہیں کیا مل جائے گا۔ کس قدر ہندو طبیعت ہے ان صاحب کی بھی، کیسے کیسے ہندو مسلم فساد ہوئے، مگر ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ شرم نہیں آتی اپنے باپ کو ہندو کہتے؟ وہ ہندو تھے تو تم کہاں سے مسلمان پیدا ہو گئے؟ بڑی چچی مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گئیں۔ یعنی ان کے شوہر کو ہندو کہا جائے، جبکہ انہوں نے ہندوؤں کے تہواروں میں آئے ہوئے حصوں کو چکھا تک نہیں۔ کبھی بھلا ایسی عورت کا شوہر ہندو ہو سکتا ہے؟ اچھا بھائی، کٹر ہندو نہ صحیح، مسلمان صحیح، مگر جمیل بھیا کھسیا کر ہنسنے لگے۔ کھانا یوں ہی پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اب تم سنبھالو نا گھر کو، کیا میری موت کا انتظار کر رہے ہو؟ بڑی چچی کھانا بھی چین سے نہ کھا رہی تھی۔ میں بس اب یہی سوچ رہا ہوں۔ جمیل بھیا بوکھلا گئے تھے۔ 2 4 دن میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں سے آ کر نوکری کر لوں گا۔ وہ کچھ سوچ سوچ کر کھا رہے تھے۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نجمہ پھوپھی اور چھمی بنڈلوں سے لدی پھندی اندر داخل ہوئی تو خاموشی ٹوٹ گئی۔ ارے شکیل، ذرا تانگے والے کو یہ روپیہ توڑا کر دے دو۔ نجمہ پھوپھی نے پرس سے روپیہ نکال اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکیل اب تک صحن میں لوہے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے کھانے کے لیے بھی کسی نے نہ پوچھا تھا۔ پہلے ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، بڑی چچی نے کہا، مگر نجمہ پھوپھی تو بنڈل کھول کر سب کو دکھانے کے لیے بےتاب تھی۔ حد ہے بھائی، ہر کپڑے پر دام بڑھا دیے ہیں۔ اب بھلا کوئی بتائے کہ یہ ریشمی کپڑا کیا گوروں کے کفن کے لیے جاتا ہے؟ نجمہ پھوپھی نے داد طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا، مگر یہاں تو سب اپنے غم میں مبتلا تھے۔ چھمی کو ان کی بات پر بڑے زور سے ہنسی آئی۔ تم لاہور جا کر کیا کرو گے؟ کیا وہاں ملازمت کرنے کا ارادہ ہے؟ بڑی چچی نے جمیل بھیا کی طرف دیکھا۔ وہاں مسلم لیگ کا ایک بڑا زبردست جلسہ ہے، ذرا اس میں شریک ہوں گا۔ جمیل بھیا جانے کیا سوچتے ہوئے بولے۔ کیا کہا؟ جلسہ؟ بڑی چچی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ارے تو بھائی، تجھ پر جوک سادہ تھا تو اب تو بھی؟ بڑی چچی دیوانوں کی طرح جمیل بھیا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا کہ اچھل کر گردن دبوچ لیں گی۔ بس حد ہے، اس گھر کا خدا ہی مالک ہے۔ اماں نے بھی ہاتھ کا نوالا رکھ دیا تھا۔ عالیہ کو ٹھکانے لگانے کی امید نے شاید دم توڑ دیا تھا، اور جمیل بھیا تھے کہ چپ چاپ بیٹھے گردن جھکائے کھائے جا رہے تھے۔ تیر جو کمان سے نکل چکا تھا۔ اگر تو نے سیاست بازی کو اپنایا تو جان دے دوں گی، زہر کھا لوں گی ایک دن۔ میری زندگی تڑپ تڑپ کر گزری ہے، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے سب کچھ چاہیے باؤلے، تو سیاست میں نہیں جا سکتا۔ بڑی چچی کی دیوانگی کم نہ ہو رہی تھی۔ جمیل بھیا کھانا وانا بھول کر اپنی اماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہنس رہے تھے۔
भाई बस भी कीजिए अम्मा। नजमा फूफी ने कपड़े के बंडल समेट कर पलंग पर डाल दिए। कोई कमबख्त देखता ही ना था। जान जलकर रह गई। करीमन बुआ ने सीनी में खाना लगाकर उनके सामने रख दिया था। वहीं बंडलों के ढेर के पास बैठकर बड़ी बेदमी से खाने लगी। उनके चेहरे से नफरत बरस रही थी। मगर छम्मी आज बड़ी मुद्दत बाद जमील भैया को बड़े इश्तियाक से देख रही थी। मैं ना कहती थी हर मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल होगा। मुस्लिम लीग जिंदाबाद। छम्मी ने नारा भी लगा दिया। मगर उस वक्त किसी ने उसकी खुशी और नारे की परवाह न की। बड़ी चची जो हाथों से निकली जा रही थी, रो रो कर उनकी आंखें सुर्ख पड़ गई थी। जमील भैया उन्हें थपक रहे थे, पानी पिला रहे थे, मगर उनकी दीवानी आंखों में जरा भी ठहराव न पैदा हो रहा था। आलिया हैरान नजरों से बड़ी चची को देख रही थी। अरे क्या ये वही बड़ी चची हैं जिन्होंने इतने बरसों तक बड़े चचा की सियासी जिंदगी में साथ दिया था, बड़े चचा की हिमायत में सबसे आगे आगे रहीं। जब अपना जी जला तो उन्हें जली कटी सुना डाली, मगर किसी दूसरे की जबान से एक लफ्ज न सुना। बड़े चचा जो भी करते रहे उसे अपने सर से गुजारती रहीं, और आज सुबह तक वो थकने के बजाय गिरफ्तार करने वालों को कोस रही थी। क्या ये सब्र जब्त इसलिए था कि उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें और आरजुएं जमील भैया के गले में हार बनाकर डाल दी थी। अम्मा, अब आप देखिएगा कि मैं कैसी ठाठ की नौकरी करता हूं। आपको चांदी के तख्त पर बिठा दूंगा, और बस अब आपका यही काम होगा कि पान खाती रहें और मेरी दुल्हन आपके पान धो धो कर लाती रहे। जमील भैया खिदमत के वादों के साथ साथ अपनी अम्मा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जाने क्यों आलिया ने दुल्हन के नाम पर उनकी आंखों को अपनी तरफ उठता देखकर नजरें झुका ली थी। वाह, कोई यूं ही नौकरी मिल जाती है। चांदी के तख्त ऐसे नहीं मिला करते। ना कोई ट्रेनिंग, ना अंग्रेजी में एमए। नजमा फूफी बड़ी हिकारत से बोली, और छम्मी को फिर हंसी आने लगी। वो नजमा फूफी के साथ बड़े फख्र से खाना खा रही थी। हूँ, मुझे तो मारते थे, अब देखिए कि बेटा भी लीगी हो गया। छम्मी को बड़े चचा की मार याद आ गई थी। उस वक्त किसी को बड़ी चची से हमदर्दी ना हो रही थी। एमए पास कुछ नहीं जानते अम्मा, मुझे बड़ी ठाठ की नौकरी मिलेगी। जमील भैया ने सीधा वार किया। नजमा फूफी बिलबिला उठी। खुदा की शान है, अब ऐसे ऐसे लोग एमए पास को जाहिल कहें। सच है, थोड़ी तालीम खतरनाक होती है। अब ऐसे लोग बेचारे सियासत में हिस्सा न लें तो क्या करें। बड़े भैया ने भी तो तीर मार लिया, और बेचारे करते भी क्या। नजमा फूफी ने खाना छोड़कर बंडल समेट लिए। वो जाने कितनी बार बड़े चचा पर तंज कर चुकी थी। उनके अरबी और फारसीदा होने की फप्ती उड़ाई थी। कई बार कहा था कि जब कोई डिग्री लेने की सलाहियत ना हो तो लोग अरबी फारसी पढ़ते हैं। नजमा फूफी, आज सुबह 9 बजे आपके बड़े भैया जेल जा चुके हैं। जब वो आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि मारा हुआ तीर कहाँ लगा है। जमील भैया ने मुड़कर नजमा फूफी को देखा। एक लम्हे को उनका रंग फक पड़ गया। है, बड़े भैया फिर चले गए। नजमा फूफी ने सर थाम लिया। इस घर की कैसी बदनामी हो रही है, जिसे देखो जेल काट रहा है। जमील भैया की थपकियां बड़ी चची को पुरसुकून कर चुकी थी, और अब वो टुकुर टुकुर नजमा फूफी और जमील भैया को लड़ते देख रही थी। अब किसी ने भी नजमा फूफी को जवाब न दिया। वो अपने कपड़ों के बंडल छम्मी पर लदवा कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। नजमा फूफी के जाते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। आलिया ने देखा कि जमील भैया अपनी अम्मा से लिपट कर बैठे हुए बड़े अच्छे लग रहे थे, और शकील अब तक तांगे का किराया अदा करके ना आया था। आलिया इस सन्नाटे में चुपके से उठकर अपने कमरे में चली गई। जमील भैया को लाहौर गए चौथा दिन था। उनके जाने से पहले बड़ी चची की हालत देखने के लायक थी। बस जैसे उनसे कुछ बन ना पड़ रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह खुद को बचा लें। पर जमील भैया चले गए और वो कुछ भी न कर सकी। जमील भैया के जाते ही अखबारों की खबरें आंखें दिखाने लगी। अखबार फरोश कलेजा फाड़ फाड़ कर चीखते रहे। पुलिस और खाकसारों के दरमियान तसादुम। कितने ही खाकसार गोलियों का निशाना बन गए। मुस्लिम लीग के इजलास में रुकावट का इम्कान। बड़ी चची अखबार फरोश की आवाज पर दिल थाम थाम लेती। आलिया उन्हें हर तरह तसल्ली देती, लाख समझाती कि जमील भैया तो लीगी हैं, खाकसार नहीं। मगर बड़ी चची किसी तरह चैन न लेती। चम्मी भी एकदम खामोश रहने लगी थी। वो सुबह सुबह जाकर मोहल्ले से अखबार मांग लाती, और बड़े इन्हेमाक से पढ़कर घंटों अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी रहती। जब से बड़े चचा गए थे, अखबार आना भी तो बंद हो गया था। अब इस मद पर खर्च करने के लिए किसके पास पैसे रखे थे। छम्मी अगर मेहरबानी के मूड में होती तो मांगा हुआ अखबार पढ़ने को दे देती, और बड़ी चची मोटे शीशों की ऐनक लगाकर पढ़ लिया करती। वैसे तो वो किसी को भी अखबार छूने तक न देती। पराया है, फट जाएगा। उन दिनों छम्मी ने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया था। नजमा फूफी लाख कहती, मगर वो किताब उठाकर न देती।
ورنہ اس سے پہلے تو یہ حال تھا کہ نجمہ پھوپھی کا دیا ہوا سبق گھنٹوں ٹہل ٹہل کر یاد کیا کرتی، اور عالیہ کو اس طرح دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو کہ تم سے آگے نکل کر نہ دکھاؤں تو میرا نام چھمی نہیں۔ کالج سے آنے کے بعد نجمہ پھوپھی بڑے نخرے سے چند لفظ پڑھاتی اور بدلے میں اسے ڈھیروں کام بتا دیتی۔ سبق یاد کرنے کے بعد بس یہی کام رہ جاتے۔ ابھی کپڑوں پر استری ہو رہی ہے تو ابھی سینڈلیں پالش سے چمکائی جا رہی ہیں، دوپٹے رنگ رنگ کر اتنے باریک چنتی کہ انگوٹھے اور انگلیاں چھل کر رہ جاتی۔ میں اب ایک لونڈا کام کے لیے رکھ لوں گی، نجمہ پھوپھی اسے اتنا کام کرتے دیکھ کر اوپری دل سے کہا کرتی۔ لیجئے بھلا میں کس کام کے لیے ہوں؟ واہ، اب میں آپ سے نہیں بولوں گی۔ چھمی مارے خلوص کے نجمہ پھوپھی کے لپٹ جاتی اور وہ نہال ہو کر اسی وقت کوئی اور کام بتا دیتی۔ 6 دن گزر گئے، جمیل بھیا نہیں آئے۔ بڑی چچی تڑپی تڑپی پھر رہی تھی اور اماں ان کی اس بے چینی پر بفر بفر اٹھتی۔ ارے بڑی بھابھی کیوں اپنی جان جلاتی ہیں؟ بیٹا ابھی باپ کے نقش قدم پر چلے گا، بس اب اس سے بھی ہاتھ دھو لیں، مجھے تو اسی کے سائے میں بیٹھنا ہے۔ بڑی چچی سے زندگی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اب برداشت نہ ہو رہی تھی۔ بڑی چچی نے یہ 6 راتیں چھالیاں کاٹ کر گزاری تھی۔ جب برآمدے سے کٹر کٹر کی آوازیں آتی تو عالیہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلنے لگتی۔ رات کا سناٹا اور گہرا ہو جاتا۔ بڑی چچی کے لیے اس کا دل بھرنے لگتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے جو اپنے پیاروں کو دکھ کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ قرارداد لاہور منظور ہو گئی۔ 8 کروڑ مسلمان اپنا حق لے کر رہیں گے۔ صبح تڑکے تڑکے اخبار فروش چیختا بھاگا جا رہا تھا۔ اخبار والے، اخبار والے، کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک جھانک کر لوگ آوازیں دے رہے تھے۔ آج اخبار خریدنے میں سارا محلہ پیش پیش تھا۔ عالیہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، صبح کیسی نکھری ہوئی تھی۔ کان میں جنیو ڈالے اور ہاتھ میں پیتل کی چمچماتی لٹیا پکڑے کوئی شخص سڑک کے نل پر نہانے کے لیے جا رہا تھا۔ اب یہ نہا کر پوجا کرے گا، ہاتھ جوڑ کر بھگوان کی مورتی کے سامنے جھک جائے گا۔ یہ ہندو پوجا کرتے ہوئے اتنے خوبصورت کیوں معلوم ہوتے ہیں؟ اسے ایک دم کسم دیدی یاد آ گئیں۔ نچلی منزل میں جانے کے لیے جب اس نے نجمہ پھوپھی کے کمرے کو طے کیا تو کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ نجمہ پھوپھی کالج جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی اور چھمی باندیوں کی طرح انہیں چیزیں اٹھا اٹھا کر دے رہی تھی۔ اللہ کرے نجمہ پھوپھی تم کو پڑھا بھی دیں چھمی، عالیہ نے دل ہی دل میں دعا کی۔ چند لفظ پڑھنے کا کتنا سخت معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے غریب چھمی کو۔ چائے تیار تھی۔ کریمن بوا گرم گرم گھی چپڑی روٹیاں توے سے اتار رہی تھی۔ وہ اماں اور بڑی چچی کے پاس تخت پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ شکیل اب تک سو رہا تھا، اسکول جانے سے چند منٹ پہلے اٹھتا۔ وہ بھی ادھر کچھ دنوں سے بڑی چچی اسے زبردستی اٹھاتی۔ ابھی چائے ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ صدر دروازے کی زنجیر زور سے کھڑکی اور کریمن بوا بوکھلا کر ادھر لپکی۔ جمیل بھیا کا تار تھا، وہ خیریت سے تھے اور جلد آ رہے تھے۔ بڑی چچی نے تار کے کاغذ کو جھپٹ کر پاندان کی کلیہ میں چھپا لیا اور مارے خوشی کے چائے کی دوسری پیالی بنا لی۔ اس وقت کریمن بوا کسی اندیکھی طاقت کی بلائیں لے کر پھر سے روٹیاں پکانے لگی۔ اس گھر کی ہر خوشی اور ہر غم ان کا اپنا تھا۔ عالیہ ناشتہ کر کے بیٹھک میں آ گئی۔ جب سے بڑے چچا جیل گئے تھے اس نے پہلی بار بیٹھک میں قدم رکھا تھا۔ میز، کرسیوں اور کتابوں کی الماریوں کے شیشے دھول میں اٹے ہوئے تھے۔ گاندھی جی کی بڑی سی تصویر دھندلی ہو رہی تھی۔ تخت کی چاندنی اور گاؤ تکیوں کے غلاف میلے ہو گئے تھے۔ اسرار میاں کی بیڑیوں کے جلے ہوئے ٹکڑے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ساڑی کا پلو کمر میں کھونس کر وہ کمرہ صاف کرنے لگی اور پھر فرش جھاڑ کر وہ گاؤ تکیے سے ٹک کر تخت پر بیٹھ گئی۔ اسے بار بار ایسا لگتا جیسے ابھی ابھی دروازہ کھلے گا اور بڑے چچا اندر آ جائیں گے۔ بڑے چچا نے جیل جانے کے بعد اسے خط بھی لکھا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ سرکار کی روٹیوں میں ایسا مزہ ہے جیسے کریمن بوا کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا ہوں۔ بڑے چچا کا مزیدار خط یاد کرنے کے باوجود اسے بیٹھک بڑی سونی لگ رہی تھی۔ وہ الماری سے ایک کتاب نکال کر باہر آ گئی۔ نجمہ پھوپھی کالج جا چکی تھی اور چھمی آج کئی دن بعد اپنا سبق یاد کرتے ہوئے پورے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ بڑی چچی نے دن چہک کر گزارا۔ رات کو بھی بڑی چچی کے سروتے کی آواز جلدی سے سو گئی۔ عالیہ بڑے سکون سے رات کے 1 بجے تک پڑھتی رہی۔ امتحان ختم ہو گئے تھے، اب وہ کچھ عرصے چھٹی منانا چاہتی تھی۔ وہ کس قدر تھک گئی تھی۔ نصاب کی کتابوں سے جی اگتا گیا تھا۔ اب وہ راتوں اور دوپہروں کو بڑے چچا کی لائبریری سے لائی ہوئی کتابیں پڑھتی رہتی۔ سارا دن گرم گرم لو چلتی رہتی اور اسکول کے درختوں سے الو کے بولنے کی آواز آتی۔ اتنی لمبی لمبی دوپہریں کاٹے نہ کٹتی۔ تپتا ہوا ماحول کسی طرح چین نہ لینے دیتا۔
اگر بڑے چچا کی کتابیں نہ ہوتی تو اتنی لمبی دوپہروں میں پلنگ پر پڑھ کر ادھر ادھر کی باتیں سوچتے سوچتے دماغ خراب ہو جاتا۔ ادھر امتحان کے نتیجے کی فکر، اسے تو فیل ہونے کے خیال ہی سے خوف آتا۔ اگر وہ فیل ہو گئی تو نجمہ پھوپھی کو اس کی دائمی جہالت پر ذرا بھی شک نہ رہے گا۔ ویسے بھی وہ اس پر انچھر پھینکتی رہتی۔ گھر بیٹھ کر امتحان دینا بھی کس قدر آسان بنا لیا ہے لوگوں نے۔ ہم جیسوں نے تو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جھک ماری تھی، بس ایک 15 روپے مہینے کا ماسٹر رکھ کر کام کی باتیں رٹ لی۔ ان ساری شاندار باتوں کے بعد بھی وہ چھمی کو گھر میں پڑھائے چلی جاتی تھی، اور کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی چھمی کا دوسرا قاعدہ ختم نہ ہوا تھا۔ جمیل بھیا نے ان دنوں ایک معمولی سی ملازمت کر لی تھی۔ وہ سارے کے سارے روپے بڑی چچی کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے اور گھر میں بس جینے کا سہارا ہو گیا تھا۔ جمیل بھیا کا باقی وقت مسلم لیگ کی حمایت میں گزر جاتا۔ عالیہ تو اب ان کے سائے سے بھی بھاگتی، مگر وہ سایہ تو لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ محبت کی دھوپ چڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج ابا کا خط آیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اس کے نتیجے کے منتظر ہیں، اچھے اور ہٹے کٹے ہیں۔ کبھی کبھی اختلاج کی تکلیف ہو جاتی ہے، جو شاید گرمی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ جیل کا ڈاکٹر دوا دے رہا ہے جس سے قطعی فائدہ ہو گیا ہے۔ اماں اس خط کو سن کر ذرا دیر کے لیے فکر مند ہو گئی تھی، اور وہ تو اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ تو اپنے ابا کی بیماری کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی، نہ کہ وہ حقیقتاً بیمار پڑ جائیں، اور وہ بھی اس کی نظروں سے دور، جیل کی کوٹری میں۔ جون کے آخری دن کس قدر گرم تھے۔ دوپہروں میں غضب کا سناٹا چھایا رہتا، سودے والوں تک کی آواز نہ سنائی دیتی، مگر چھمی پر ان دوپہروں میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ جیسے اس نے اپنے جی میں ٹھان لی کہ یا تو پڑھ لکھ کر فاضل بن جائے یا پھر جاہل ہی رہ جائے۔ اتنی محنت کے بعد بھی اس کا دوسرا قاعدہ ختم ہونے کو نہ آ رہا تھا۔ لکھتے لکھتے انگلیاں بندھ جاتی، سارا سبق ایک ہی سانس میں اٹکے بغیر سنا دیتی، پر نجمہ پھوپھی کے اعتراض ختم نہ ہوتے۔ اس وقت بھی چھمی کو جمائیوں پر جمائیاں آ رہی تھیں، مگر وہ ڈھیٹ بنی زور زور سے سبق یاد کیے چلی جا رہی تھی۔ کسی کسی وقت ادبھیڑے دروازوں سے عالیہ کی طرف بھی دیکھ لیتی۔ پڑھتے پڑھتے تھک کر چھمی نے کتاب میز پر رکھ دی۔ نجمہ پھوپھی، سارا قاعدہ تو یاد ہو گیا ہے، اب تیسرا شروع کرا دینا۔ ابھی نہیں، میں جس طرح پڑھاؤں اسی طرح پڑھو۔ یہ اردو نہیں کہ ہر جاہل پڑھ لیتا ہے، یہ انگریزی ہے۔ نجمہ پھوپھی ایک دم برہم ہو گئیں۔ اب ہمیں نہیں پڑھنا، یہ قاعدہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ بڑی آئیں پڑھانے والی، جیسے ہم بے وقوف ہیں۔ اپنے کام کے لیے نوکر رکھ لیجئے نجمہ پھوپھی، ہمیں تو اللہ میاں نے پیدا ہی جاہل کیا ہے۔ چھمی نے کتاب، کاپی اور قلم اوپر اچھال دیے۔ ارے کیا بکواس کرتی ہے چھمی، بھائی جاہلوں کو سمجھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر پہلا دوسرا قاعدہ کمزور رہ گیا تو پھر آگے پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ جلدی سے پڑھو، کل تمہارے لیے تیسرا قاعدہ لے آؤں گی۔ نجمہ پھوپھی گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بے دام کا غلام ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ بس بھائی، اگر ہم قابل ہو گئے تو آپ جاہل کسے کہیں گی؟ چھمی پاؤں پٹکتی نیچے چلی گئی۔ حد ہے بھائی، اس خاندان کی جہالت کبھی نہ جائے گی۔ کوئی بھی تو اس لائق نہیں کہ بات کر کے جی خوش ہو، نجمہ پھوپھی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ عالیہ نے اٹھ کر اپنے کمرے کے دروازے زور سے بند کر لیے۔ ارے نجمہ پھوپھی، میں آپ کو خوب جانتی ہوں، وہ بڑبڑائی، اور پھر کتاب لے کر لیٹ گئی۔ آج تو ایک دم آسمان پر بادل چھانے لگے تھے۔ کھڑکی سے ہوا کا ایک بھیگا بھیگا ٹھنڈا جھونکا آیا تو وہ کتاب رکھ کر سو گئی۔ گرمیوں کی ساری دوپہریں جاگ کر اور تڑپ کر گزاری تھیں۔ یہاں تو چھتوں پر کپڑے اور چٹائیوں کا پنکھا بھی نہ لگا تھا، پھر یہاں کون سے نوکر لگے تھے جو ساری دوپہر پنکھا کھینچتے۔ چھمی نے جب سے پڑھنا چھوڑا تھا اپنے اصل روپ میں آ گئی تھی۔ گھر میں طوفان برپا رہتا، ہر ایک سے لڑتی یا پھر برقع اوڑھ کر محلے میں غائب رہتی۔ سب اس سے نالاں تھے، مگر اماں کو اس کی صورت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اللہ جانے شادی کا پیغام دینے والے کہاں مر گئے۔ چھمی، میں تم کو پڑھایا کروں؟ بہت دن بعد عالیہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ دادی کی سونی مسحری پر نظر پڑتے ہی اس کا جی دکھنے لگا تھا۔ جمیل صاحب آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر۔ چھمی نے زور سے قہقہہ لگایا۔ خدا کے واسطے چھمی، ایسی باتیں تو نہ کیا کرو۔ اچھا تو پھر ہٹائیے، میں خود ان کا منحوس نام لینا پسند نہیں کرتی۔ منظور کے سامنے اب کوئی نہیں جچتا۔ اللہ قسم کتنا چاہتا ہے مجھے۔ چھمی نے بڑے مزے سے آنکھیں بند کر لی۔ چھمی، کوئی مرد کسی سے محبت نہیں کرتا، اپنے آپ سے محبت کرو نا۔ واہ، اچھی پٹی پڑھاتی ہیں۔ جمیل بھیا یوں ہی آپ کے پیچھے دیوانے پھرتے ہیں؟ یہی تو ایک محبت ہوتی ہے دنیا میں، جب تک چلے چلے، نہ چلے تو کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ لو اپنے آپ سے محبت کرو، کچھ دن بعد آپ کہیں گی کہ اپنے ابا اور ان تمام گھر والوں سے محبت کرو۔
یہ باپ بھائیوں وغیرہ کی محبت کچھ نہیں ہوتی، سب الو کے الو ہوتے ہیں کمینے۔ عالیہ چھمی کو لا علاج سمجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں انور کمال پاشا کی ایک تصویر اور اس سال کے کیلنڈر کا اضافہ ہو گیا تھا، جانے کس نے دیے تھے اسے۔ وہ چپکے سے اٹھ کر چلی آئی۔ چھمی نے اسے بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ ابھی وہ صحن طے کر رہی تھی کہ نجمہ پھوپھی چھمی کے کمرے میں جاتے ہوئے اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، سخت بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہے، اتنی پڑھی لکھی عورت کے کام سے ایک جاہل لڑکی نے ہاتھ اٹھا لیا۔ عالیہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ چھمی نہ مننا تھی نہ منی، اور اب نجمہ پھوپھی خود ہی کانک کانک کر اپنی ساڑیوں پر استری کرتی، کوئلے دہکاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور سینڈلوں پر پالش کرتے ہوئے قسمت کی ساری لکیریں سیاہ پڑ جاتی۔ منجلے بھیا کو تو فکر ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ اپنی اس بیٹی کے دو بول پڑھا دیں، کون سے ایم اے تلاش کرنے ہیں، جیسے بڑے بھیا نے اپنی ساجدہ کی شادی کر دی۔ نجمہ پھوپھی کا بس چلتا تو چھمی کی ایسی جگہ شادی کرتی کہ پانی تک نصیب نہ ہوتا، کسی کربلا میں دھکیل دیتی کمبخت کو تاکہ پیاسی مر جاتی۔ پہلے آپ کیجیے اپنی شادی نجمہ پھوپھی، بڑھاپا آ رہا ہے۔ جواب میں چھمی ان کا کلیجہ نوچنے کی کوشش کرتی۔ مجھے کس بات کی کمی ہے، لوگ ناک رگڑیں گے، تجھے تو 15 روپے مہینے کا سپاہی بھی نہ جڑے گا۔ چھمی انہیں جلانے کے لیے ہی ہنستی۔ سپاہی مل گیا تو میں سب سے پہلے نجمہ پھوپھی کو پکڑا دوں گی۔ نجمہ پھوپھی تنتنا کر اپنے کمرے میں بھاگتی، بھلا چھمی جیسی جاہل کے منہ کون لگتا۔ گھر میں طوفان اٹھانے کے بعد چھمی برقع اوڑھ کر محلے میں گھروں گھروں گھومنے کے لیے نکل جاتی، اور جب واپس آتی تو سخت جوش میں بھری ہوتی، سارے قصے فر فر سنانے شروع کر دیتی۔ ہے، وہ کلو کی ماں کا لڑکا تھا نا، وہ مزدوروں کی کسی جماعت میں چلا گیا، وہ جماعت انڈر گراؤنڈ رہتی ہے، اللہ وہ زمین کے اندر کیسے رہتے ہوں گے۔ چھمی کو نجمہ پھوپھی سے سن کر اور پڑھ کر ابتدائی انگریزی کے چند مطلب تو معلوم ہو ہی گئے تھے، جن کا وہ لفظ بلفظ ترجمہ کر لیتی۔ ہے بیچاری بیوہ، بڑی چچی ٹھنڈی آہ بھرتی، جبھی تو اس بپتا کی ماری نے بہت دنوں سے ادھر آنا بھی چھوڑ دیا، ویسے تو سال 6 مہینے میں نکل ہی آتی تھی۔ اور بڑی چچی، وہ محمود کی ماں بیچاری بلک بلک کر رو رہی تھی، محمود جنگ پر چلا گیا، کیا سوجھی حرام زادے کو کہ ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ ہے کیا حال ہوگا دکھیا کا۔ خبریں سناتے سناتے جانے کیوں چھمی کا موڈ خراب ہو جاتا۔ میں نے کہا، وہ آپ کا لاڈلا پوت جو رات دن آوارہ گھومتا رہتا ہے نا، اسے کیوں نہیں بھیج دیتی جنگ پر؟ کمینہ کل جانے کس وقت میرے تکیے کے نیچے سے اکنی نکال لے گیا، ہاتھ ٹوٹے شکیل کے خدا کرے۔ بڑی چچی ایسے صبر سے ہونٹ سی لیتی کہ حیرت ہوتی۔ ایک وہی تو تھی جو چھمی کی ہر اچھی بری بات برداشت کر لیتی، کبھی روٹ کر نہ بیٹھتی۔ چھمی جب ان سے جواب نہ پاتی تو منہ لپیٹ کر اپنے کمرے میں پڑ رہتی۔ آج گھر میں سخت دھوم مچی تھی۔ اسرار میاں نے تڑکے تڑکے چائے کا مطالبہ کر دیا تھا، مگر آج کریمن بوا نے بھی ان کی اس سخت ناجائز حرکت پر معاف کر دیا تھا۔ آج زندگی میں شاید پہلی بار کریمن بوا نے انہیں سب سے پہلے چائے کی کشتی پکڑا دی تھی۔ آج صبح 8 بجے بڑے چچا الہ آباد جیل سے رہا ہو کر اسٹیشن پہنچ رہے تھے۔ بڑی چچی کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سوتے ہوئے جمیل بھیا کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ بھی باپ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر جائیں، مگر جمیل بھیا نے ہر بار کوئی بہانہ تراش دیا۔ وہ رات بادلوں کی گرج کی وجہ سے سوئے نہیں، سر میں درد ہے، آج تو دفتر بھی نہیں جا سکتے، کچھ حرارت بھی ہو رہی ہے۔ اور جب اسٹیشن جانے کا وقت نکل گیا تو جمیل بھیا بڑی تیزی سے اٹھے، چائے پی اور فٹافٹ کپڑے تبدیل کر کے دفتر بھاگ لیے۔ شکیل میرے بھیا، 4 ہار تو لا دو بڑے چچا کے لیے۔ عالیہ نے شکیل کے ہاتھ پر 2 انی رکھ دی۔ وہ کچھ خوش نظر نہ آ رہا تھا۔ باپ سے کوئی واسطہ ہو نہ ہو، پھر بھی پابندی تو محسوس ہوتی ہے۔ ایک 20-25 ہار میرے لیے بھی لیتے آنا، کہیں سے مانگ کر شکیل۔ بڑا تیر مار کر آ رہے ہیں بڑے چچا۔ چھمی کھیکی ہنسنے لگی اور اپنے کمرے کی دہلیز کے کنڈے میں پڑے ہوئے رسی کے جھولے پر جا بیٹھی اور لمبے لمبے پینگ لینے لگی۔ یہ جھولا ساون میں پڑا تھا جسے آج تک نہ اتارا گیا تھا۔ بنوا تلے ڈولا رکھ دے مسافر آئی ساون کی بہار رے، وہ سب کو چڑھا کر گا رہی تھی۔ شکیل باہر چلا گیا۔ کریمن بوا بڑے چچا پر سے خیرات کرنے کے لیے ڈلیا میں 1.25 سیر گیہوں تول کر رکھ رہی تھی۔ اوفو، بڑے چچا سے کس طرح ملا جائے گا، عالیہ سوچ رہی تھی، اور مارے خوشی کے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور کھڑکی میں بیٹھ کر گلی میں جھانکنے لگی۔ وقت کتنی سستی سے گزر رہا تھا۔ ایک دن ابا بھی اسی طرح آ جائیں گے، اس نے سوچا، اور غم کی ایک ٹیس اس کے کلیجے کو چھلنی کر گئی۔ مگر ابھی تو 5 سال باقی ہیں۔ سامنے سے ایک سادھو بابا جسم پر بھبوت ملے، سرخ لنگوٹ کسے اور ہاتھ میں چمٹا پکڑے آ رہے تھے۔
भिक्षा दे बच्चा, तेरी सब मुरादें पूरी हों। साधु बाबा दरवाजे पर खड़े थे। माफ करो बाबा, करीमन बुआ ने बाहर झांक कर जल्दी से सर अंदर कर लिया। ये भी नहीं देखते कि किसका घर है, नंग धड़ंग सामने आकर खड़े हो जाते हैं कमबख्त। करीमन बुआ ने जोर से कहा और हंसने लगी। अरे करीमन बुआ, बड़े चचा की खैरात तो किसी हिंदू ही को दे दो। छम्मी ने फौरन मशवरा दिया और फिर गाने लगी। अपने महल में गुड़ियां खेलत थीं, सैया ने भेजा कहार रे, अल्लाह भला करे। दूसरा फकीर मोटे मोटे मोतियों की माला गले में डाले दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। करीमन बुआ ने हाथ बढ़ाकर अधन्ना पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद आकर खैरात भी ले जाना बाबा जी, करीमन बुआ ने कहा। जब से जंग छिड़ी थी, फकीर कितने बढ़ते जा रहे थे। पक्की गली में तांगे के पहियों की खड़खड़ाहट हो रही थी। बड़े चचा आ रहे थे। सबसे आगे वो हार पहने बैठे थे, उनके साथ इसरार मियाँ और पीछे उनके दो तीन दोस्त थे। बड़े चचा आ गए हैं, आलिया ने चीख कर सारे घर को इत्तला दी। करीमन बुआ गेहूं की डलिया उठाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। छम्मी झूले से उतरकर अपने कमरे में चली गई। शकील कहाँ है अल्लाह, अब वो बड़े चचा को क्या पहनाएगी। आज पहली दफा उसे शकील की बेईमानी पर गुस्सा आ रहा था। बड़े चचा ने अंदर कदम रखा तो सबसे पहले करीमन बुआ ने गेहूं की डलिया उनके हाथ से छुआ दी और फिर दुआएं देने लगी। बड़े चचा ने सबकी तरफ एक फातह की नजरों से देखा। तुम अब बीए की तैयारी कर रही हो? बड़े चचा ने पूछा। जी बड़े चचा, मैंने शकील से हार मंगाए थे, वो अब तक नहीं आया। मैं भी आपको हार पहनाती। हाँ, जभी शकील नजर नहीं आ रहा। कैसा है वो? बड़े चचा ने जैसे रस्मन पूछा। वो चौकी पर बैठकर जूते उतार रहे थे। करीमन बुआ ने तांबे के बड़े से लोटे में मुंह धोने के लिए पानी भरकर रख दिया था। आलिया उन्हें चुपके चुपके देख रही थी। बड़े चचा उसे कितने कमजोर नजर आ रहे थे। तोंद घट गई थी और दाढ़ी में आधे से ज्यादा सफेद बाल नजर आ रहे थे। तुम्हारा बेटा रात को 12-12 बजे आता है या फिर सारी रात गायब रहता है, न पढ़ता है न लिखता है। तुमको क्या, तुम तो जेल जाकर सब भूल जाते हो और यहाँ रहते हो भी तो बेगाने लगते हो। और तो और तुम्हारा बड़ा बेटा भी मुस्लिम लीग के जलसों में शरीक होने लगा है। बड़ी चची ने सारी शिकायतें करके ही सांस ली। बड़े चचा या तो सख्त शर्मिंदा नजर आ रहे थे या आखिरी बात पर एकदम चौंक पड़े। खूब खूब, साहबजादे मुस्लिम लीगी बन गए। बड़े चचा एक जरा देर को तकिया सर के नीचे रखकर लेट गए। रात भर के सफर ने निढाल कर दिया था। अब अपने साहबजादे का कुछ बिगाड़ लीजिए तो जानू। छम्मी अपने कमरे से निकलकर वहीं दीवार से पीठ लगाकर खड़ी हो गई थी। सलाम किए बगैर ही उसने बड़े चचा से इंतकाम लेना शुरू कर दिया। आलिया का जी चाहा कि उस वक्त वो बड़े चचा को कहीं छुपा दे। उस वक्त तो कोई उनसे कुछ ना कहे, उस वक्त तो कोई पुरानी बातें याद न दिलाए। कितनी मुद्दत बाद वो अपने घर आए हैं। जेल ने उन्हें तोड़ दिया है, उन्हें आराम की जरूरत है। अरे तुम कैसी हो छम्मी? बड़े चचा ने मुस्कुराकर उसके तंज को सह लिया और छम्मी जैसे जलबला कर अपने कमरे में चली गई। अरे बड़े भैया, इस छम्मी चुड़ैल के रिश्ते वाले कहाँ मर गए? पूरे 4 महीने हो गए इंतजार करते करते। अम्मा उनके पास बैठकर प्याली में चाय उंडेलने लगी। अभी चाय की प्याली खत्म भी न होने पाई थी कि बैठक के दरवाजे की जंजीर खड़कने लगी। बड़े चचा बाहर दोस्तों में चले गए और आलिया उनके पास बैठकर उनसे ढेर सी बातें करने को तरसती रह गई। वो तो उनसे उस वक्त बहुत सी बातें करना चाहती थी, उनके उस कारनामे को सराहना चाहती थी। घर में सब उनके लिए बेचैन थे, मगर किसी ने भी तो उनका स्वागत न किया। जमील भैया बीमार हो गए, छम्मी तीर चला गई और बड़ी चची शिकायतों का दफ्तर खोलकर बैठ गई। है बड़े चचा, आपको क्या मिल गया है ये सब करके? ये जो आपने मुल्क का जोग साध लिया है, तो तबाहियों और बर्बादियों के सिवा हुआ क्या है? और घर वाले तक इज्जत नहीं करते। काश इस वक्त तो सब खुश होकर उन्हें सराहते। काश। शाम से कोहर पड़ना शुरू हो गई थी। करीमन बुआ खाना पकाते हुए चूल्हे की कोख में समाई जा रही थी। आलिया को डर लगने लगा कि कहीं उनके कपड़ों में आग न लग जाए, जरा में भुनकर राख हो जाएंगी। वैसे भी अब उन्हें सुझाई कम देता है। करीमन बुआ जरा चूल्हे से सरक कर बैठो, आलिया ने बेचैन होकर कहा। एक जान रह गई है, वो भी जल जाए, नसीब तो पहले ही जल चुके। आलिया बिटिया, इसी घर में जाड़ों के दिनों में अपने इन हाथों से मनो लकड़ी फूंक देते थे। अरे ये दालान जो आज ठंडा पड़ा है, पहले आग की तरह तपता था। अब कोई आग भी है चूल्हे में बिटिया? दो तो लकड़ियां लगी हैं, भला इतने में क्या जलूंगी? कुछ दिनों से करीमन बुआ बड़ी बुझी बुझी और हिरासा नजर आने लगी थी। बीता जमाना उन्हें बहुत शिद्दत से सताने लगा था। इतनी तकरीर के बाद भी वो चुप न रही। आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगी। अल्लाह हमारा, सब कुछ जलसों जुलूसों की नजर हो गया, सब खा गए मोटी तोंदों वाले। लो भला कोई पूछे, घर फूंक कर भी किसी को आजादी मिली है? अल्लाह हिदायत दे बड़े मियाँ को।
बड़ी चची और अम्मा तख्त पर बैठी थीं। उनके सामने मिट्टी की कंडाली में अंगारे रखे हुए थे, जिन पर अब राख जम चुकी थी। वो दोनों बार बार अपने हाथों को सेक रही थीं। बड़ी चची ने एक लंबी आह भरी और तख्त के एक कोने पर रखी हुई लालटेन की बत्ती को जरा सा ऊंचा कर दिया। लालटेन में शायद तेल कम था, जो बत्ती बार बार नीचे हो रही थी। हर चीज संभाल संभाल कर कम से कम खर्च की जाती। जंग को कई साल हो गए थे। महंगाई ने इस घर को बिल्कुल ही लूट लिया था। सब परेशान रहते। खाने को जैसे तैसे मिल जाता तो तन को कपड़ा न जुड़ता। जमील भैया की छोटी सी तनख्वाह इस घर के लिए दाल में नमक के बराबर थी, मगर बड़े चचा की दुकान की आमदनी फिर भी इस घर में ना आती। वो सब बाहर ही बाहर उड़ जाती। बड़ी चची हर वक्त जमील भैया की जान खाती कि कुछ और करो, मगर वो भी तो मुल्क आजाद कराने लगे थे। शकील ने कबल अज वक्त मूछें निकाल दी थी, मगर दूसरों के कोर्स की किताबें सारी रात और कई कई दिन खत्म न होती। उसे तो सब उज़्वे मुअत्तल समझकर सब्र कर बैठे थे। करीमन बुआ जैसे सचमुच आज अपने आप को जलाने पर तुल गई थीं। वो और भी चूल्हे से चिमटकर बैठ गईं। आलिया को वहशत होने लगी। करीमन बुआ, हटकर बैठो, जलाने को एक चिंगारी भी बहुत होती है। आलिया ने तख्त के पास खड़े खड़े कंडाली पर हाथों का छप्पर छा दिया। हाय, कैसी सर्दी हो रही है। कम वक्त स्वेटर भी तो इतना पुराना हो गया है कि गर्मी नाम को नहीं रह गई। हाथों को सेंक कर जरा जिस्म गर्म हुआ तो वो भी बड़ी चची के पास टिक गई। गली से रेवड़ियों वाले की ठिठरी हुई आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। कोहर की रात किस कदर वीरान मालूम हो रही थी। जाड़ों में यहीं इसी तख्त पर बैठे बैठे सब लोग मिठाइयां भर भर कर रेवड़ियां खाया करते थे। अपना तो मुंह थक जाता था चबाते चबाते। अब तो जाड़े यूं ही गुजर जाते हैं, मगर एक रेवड़ी नसीब नहीं होती। वाह रे जमाने। करीमन बुआ ने लकड़ियां चूल्हे में सरका दी। करीमन बुआ को अब हर वक्त बोलने का आर्जा हो गया था। बड़ी चची ने फिर एक लंबी आह भरी और लालटेन की बत्ती ऊंची कर दी। हाय करीमन बुआ, इतनी सर्दी में तुम्हारी आवाज कैसे निकल रही है? आलिया ने झुंझलाकर कहा। पीली पीली रोशनी में बड़ी चची का चेहरा कैसा मुर्दों जैसा नजर आ रहा था। अगर उसके पास पैसे होते तो वो अभी अभी करीमन बुआ को रेवड़ियां मंगवा कर खिला देती, गुजरे हुए वक्त को आवाज दे देती। ऐसी बातों से बड़ी चची कितनी निढाल हो जाती थी। आलिया ने अपनी आह को सीने में घोंट लिया। अगर उस वक्त जल्दी से खाना मिल जाए तो थोड़ी देर पढ़ ले। सारा दिन गुजर गया, मगर किताब को हाथ नहीं लगाया। खरी खाट पर धूप में लेटकर ऊँघते हुए दिन गुजर गया। सब चुप बैठे थे। आलिया यूं ही टुकुर टुकुर दालान की दीवारें और छत तक रही थी। बिजली का कनेक्शन कटे कितना जमाना गुजर चुका था, मगर इस बरामदे में अब तक ब्रैकेट में फ्यूज बल्ब लगा हुआ था, जिसे धुएं ने बिल्कुल सियाह कर दिया था। किसी में हिम्मत न थी कि इस सियाह बल्ब को निकाल फेंके। करीमन बुआ हाथ न लगाने देती। खाम खा पुरानी निशानियों को कलेजे से लगाकर रख छोड़ा है। आलिया ने उलझकर नजरें झुका ली। करीमन बुआ, खाना पक गया? आज तो बड़ी सर्दी है। ठंडी बैठक में सर्दी से सुकड़ते हुए इसरार मियाँ ने दूसरी बार आवाज लगाई थी। ठहर जा लाट साहब, करीमन बुआ ने दूसरी बार जलकर जवाब दिया। कैसा मर भुक्का है, जरा भी सब्र नहीं। तौबा, कैसा मरता है खाने पर नदीदा। कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं बड़े भैया ने भी। अम्मा या तो इतनी देर से चुपचाप बैठी हाथ सेक रही थी, या एकदम कलेजा फाड़ कर बोली। आलिया की जान ही तो जल गई, मगर अम्मा को भला क्या कहती। कोई इतना नहीं सोचता कि सर्दी किस गजब की हो रही है। इसरार मियाँ भी इंसान है, पत्थर तो नहीं। आलिया सोचती चली गई। कैसे दुख से जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तो जब से आई है उसने यही देखा कि बड़े चचा के पुराने खद्दर के कुर्ते और पाजामे पहने कौड़ी कौड़ी के काम करते फिरते हैं। इसी तरह सर्दियां और गर्मियां गुजर जाती हैं। कभी उनको एक गर्म कपड़ा भी नसीब नहीं होता। क्या हाल होगा गरीब का इस सर्दी में। बस खाना तैयार है इसरार मियाँ, आलिया ने कमजोर सी आवाज में कहा, और घबराकर अम्मा का मुंह देखने लगी। तुमसे किसने कहा था कि उसे जवाब दो? क्या तुम्हारी भी शर्म उड़ गई? अम्मा ने फौरन डांट पिलाई। आलिया ने कोई जवाब न दिया। वो अम्मा का दिल न दुखाना चाहती थी। रस्सी जल जाए मगर बल नहीं जाते। पुरानी शान झेलने वाली एक वही तो रह गई थी। क्या हो गया दुल्हन जो उसने जवाब दे दिया? आखिर इसरार भी तो तुम्हारे खुसर की औलाद है। बड़ी चची अपनी तरफ से मजाक करके हंसने लगी। है तो, मगर अपनी औकात भी तो पहचाने रहे। अम्मा ने मुंह बना लिया और फिर उन्हें छम्मी की शादी का ख्याल सताने लगा।
بڑی بھابھی جب پیغام آ گیا ہے تو شادی کی تاریخ بھی مقرر کرا دیجیے۔ دیکھیے یہ وقت ہو گیا محلے میں گئے، اب تک نہیں آئی۔ کیوں نہیں گئی؟ اپنے کمرے میں ہے، عالیہ نے جلدی سے کہا۔ مگر اس کے باپ نے جو 500 شادی کے لیے بھیجے ہیں، اس میں سب کام کیسے ہوگا؟ اب اماں کو دوسری فکر ستانے لگی۔ بس کچھ ہو ہی جائے گا، بڑی چچی نے سر جھکا لیا۔ بس جیسے کمینوں کے ہاں شادی ہوتی ہے، اماں نے کہا۔ پھر ہزاروں کہاں سے آئیں گے؟ عالیہ سے آج اماں کی باتیں برداشت نہ ہو رہی تھیں۔ 500 کی تو آتش بازی چھوڑی جاتی تھی اپنے گھروں کی شادیوں میں۔ ان آنکھوں نے سب دیکھا ہے۔ کریمن بوا تیزی سے روٹیاں پکا رہی تھی۔ پردہ سرکا کر چھمی اندر آ گئی اور کریمن بوا کے پاس چولہے کے سامنے بیٹھ گئی تو شادی کی بات وہیں ختم ہو گئی۔ سب چپ ہو گئے۔ چھمی سے تو سب چھپا رہے تھے، کسی نے اسے خبر نہ کی تھی کہ شادی کی بات پکی ہو چکی ہے۔ جہیز کے لیے اس کے باپ نے روپے بھیج دیے ہیں اور وہ ایک دن ڈولے میں سوار ہو کر چلی جائے گی۔ سب اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے۔ بھلا اس کا کیا اعتبار؟ سب چپ تھے۔ دالان میں پڑے ہوئے ٹاٹ کے پردوں میں کتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے تھے۔ دھوپ اور بارشوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اور اب تو ان سوراخوں سے اتنی ہوا اندر آ رہی تھی جیسے کھلی کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئے ہوں۔ عالیہ خاموشی سے اکتا کر ٹاٹوں کے سوراخ گرنے لگی۔ اتنی سخت سردی میں بڑے بھیا کانپور چلے گئے۔ انگریزی لباس سے بھی تو نفرت کرتے ہیں۔ شیروانی سے کوئی سردی جاتی ہے، ہر طرف سے بھر بھر ہوا لگتی ہے۔ ایک کوٹ پہن لیں تو کیا حرج ہوگا بھلا؟ بس اللہ ہی رحم کرے۔ اماں نے پھر باتیں چھیڑ دیں۔ اس خاندان میں جانے یہ حرکتیں کہاں سے گھس آئیں؟ بس ان کی یہی زندگی ہے، اللہ اسی میں بھلا کرے گا۔ خدا انہیں سردی سے محفوظ رکھے۔ انگریزی لباس تو انہوں نے کبھی نہیں پہنا، ہمیشہ سے نفرت کی۔ پھر جب سے گرم شیروانی پھٹی، دوسری پہننے کی نوبت نہ آئی۔ پرانی شیروانی سے کیا سردی جاتی ہوگی؟ بڑی چچی نے کہا، اور کوئلوں پر جمی ہوئی راکھ تنکے سے کریدنے لگی۔ عالیہ نے اپنا سر بازوؤں میں چھپا کر آنکھیں موند لیں۔ اندھیرے میں لال پیلے دھبے ناچنے کودنے لگے، اور پھر اس کے سامنے لوہے کی سلاخیں ابھرنے لگی، اور ان سلاخوں کے پیچھے اس کے ابا کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ابا، وہاں کتنی سردی ہوگی! وہاں تو کوئلے دہکا کر کوئی کمرہ بھی نہ گرم کرتا ہوگا، اور وہ گرم کپڑے بھی تو اب پرانے ہو چکے ہوں گے۔ رات کس طرح گزرتی ہوگی؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ یہ دل کو کون چٹکیوں سے مسل رہا تھا؟ کریمن بوا، روٹی تو پکتی رہے گی، آج مجھے سب سے پہلے کھانے کو دے دو، مجھے پڑھنا ہے، عالیہ نے کہا۔ میں صدقے، تم گرم گرم روٹی کھا لو، تمہارے ساتھ چھمی بٹیا بھی کھا لیں گی۔ مجھے کون سا پڑھنا ہے جو گرم گرم روٹیاں توڑنے بیٹھ جاؤں؟ چھمی نے تیوریاں چڑھا کر کہا، اور بازوؤں میں منہ چھپا کر چولہے کے اور آگے سرک گئی۔ عالیہ بڑی بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس وقت پھر سب خاموش بیٹھے تھے۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں بھی زندگی کے آثار ڈھونڈے نہ ملتے۔ بڑے چچا ہوتے تو 10-11 بجے رات تک بیٹھک ہی آباد رہتی، اس نے سوچا۔ اور جانے آج جمیل بھیا کہاں چلے گئے؟ وہ کن کاروائیوں میں مصروف ہیں، اور شکیل اللہ ہی جانے کہاں آوارہ گھوم رہا ہوگا۔ کریمن بوا، اب تو اسرار میاں کو بھی کھانا بھجوا ہی دو، عالیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر کریمن بوا تو ایسے موقعوں پر ہمیشہ گونگی بہری بن جایا کرتی۔ بھجوا دیا جائے گا، اب کوئی کریمن بوا 10 ہاتھ کر لیں، امی نے تلخی سے جواب دیا۔ ہاں دیکھ لیجئے چھوٹی دلہن، کریمن بوا جلدی سے بولی۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ عالیہ جلدی سے پردہ سرکا کر باہر نکل آئی۔ کتنا اندھیرا تھا، ذرا سے فاصلے کی چیز دکھائی نہ دیتی۔ وہ صحن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی سے ٹکرا گئی۔ چھمی کے کمرے سے نکلتی ہوئی ہلکی سی پیلی روشنی کوہر کی دیوار کے اس پار رہ گئی تھی۔ صحن پار کر کے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں طے کر گئی۔ کریمن بوا کے 10 ہاتھوں کے خیال نے اسے بری طرح جھنجھلا دیا تھا۔ نجمہ پھوپھی کا کمرہ طے کرتے ہوئے اس نے نیچی نیچی نظروں سے دیکھا کہ نجمہ پھوپھی آرام کرسی پر لیٹی اپنے سے دگنی موٹی کتاب میں غرق ہیں، اور ان کے پیروں پر ریشمی لچکا لگی دلائی بڑی نفاست سے پڑی ہوئی ہے۔ نجمہ پھوپھی نے حسب معمول نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب بھلا وہ اس راستے کو کیسے چھوڑ دے؟ وہ ہوا میں اڑ کر تو اپنے کمرے میں جانے سے رہی۔ اپنے ننھے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ بجلی کی تیز روشنی میں اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، اور پھر لحاف میں دبک کر لیٹ گئی، اور جب ذرا ہاتھ گرم ہو گئے تو چچا کی الماری سے نکالی ہوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ کھڑکی کھلنے کی وجہ سے سردی کتنی زیادہ ہو گئی تھی، مگر کھڑکی بند کرنے سے تو اندھیرے میں غوطے لگانے پڑتے۔ لالٹین کی پیاسی اور بیمار سی روشنی سے اس کو کتنی الجھن ہوتی۔
ویسے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لالٹین ہی کی پیاسی روشنی میں زندگی کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ برسات کے دنوں میں جب لالٹین کے گرد پتنگے جمع ہو جاتے تو اسے کتنا مزہ آتا۔ لو، اب ایک پتنگے نے شیشے سے سر ٹکرایا اور اوندھا ہو گیا، اب دوسرا اور اب تیسرا، اسی طرح پتنگے گنتے گنتے سو جاتی، مگر اب تو خیرات میں ملی ہوئی بجلی کی روشنی کے بغیر اس سے ایک منٹ کو نہ پڑھا جاتا۔ ابھی تو رات کا ابتدائی حصہ گزرا تھا، مگر گلی میں کیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسکول کی عمارت اور اس کے آس پاس کے گھنے درخت کوہر کی چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ نیچے کی منزل سے اب زور زور سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اور ان آوازوں سے اسرار میاں کی نحیف سی آواز الجھ رہی تھی۔ کریمن بوا، کھانا پک گیا ہو تو دے دو۔ کھا لینا اسرار میاں، دیر سے کھاؤ گے تو خوب بھوک لگے گی۔ اس مہنگائی کے زمانے میں اگر تمہاری بھوک نہ کھلی تو ہم سب کیا کھائیں گے؟ چمی اپنی مخصوص ادا سے کہہ رہی تھی، اور پھر اس کی ہنسی کی آواز عالیہ کے کانوں کے پار ہو گئی۔ عالیہ نے کتاب سینے پر رکھ لی، رحم کی ایک ٹیس اس کے کلیجے کو پار کر گئی۔ ارے ان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ سب لوگ ان کے لیے پتھر کیوں بن گئے ہیں؟ آخر یہ آپ تو دنیا میں نہیں آ گئے جو اب سب لوگ ان کے بیگانے بن گئے؟ وہ کسی کے ماموں نہیں، کسی کے چچا نہیں، کسی کے بھائی نہیں، کسی کے باپ نہیں۔ باپ؟ بھلا کسی کو کیا پڑی ہے کہ اس سلسلے میں سوچے؟ یہ کس کے باپ بنیں گے جبکہ ان کا کوئی باپ نہیں؟ اس کا کیسا جی چاہا کہ بس اسی وقت دوڑ کر نیچے چلی جائے، اپنے ہاتھوں سے کشتی سجائے اور پھر اسرار میاں کے سامنے رکھ دے، اور جب تک وہ کھاتے رہیں سعادت مند بھتیجیوں کی طرح ان کے پاس کھڑی رہے۔ مگر یہ سب کچھ کتنا ناممکن تھا۔ اس طرح تو اس کی اماں کے اتنے پرانے وقار کو ٹھیس لگ جائے گی، اور کریمن بوا تو یقیناً بیتے ہوئے زمانے کا ماتم کرنے لگیں گی۔ خیر یہ میرا گھر تو نہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس نے پھر کتاب اٹھا لی۔ چنگیز خاں کے مظالم پڑھ پڑھ کر مارے وحشت کے دل کانپا جاتا۔ کتاب رکھ کر اس نے لحاف میں منہ چھپا لیا۔ اس اشرف المخلوق نے کیسے کیسے ظلم سے تاریخ مرتب کی ہے۔ اس وقت وہ سراسر مفکر بنی ہوئی تھی۔ اقتدار کی آگ کبھی نہیں بجھتی، لاکھ تہذیب جنم لیتی رہے کچھ نہیں بنتا۔ اقتدار سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ اب ہم مہذب ہو چکے ہیں۔ سروں کے مینار بنانا اور انسانوں کو پنجروں میں بند کرنا تو صدیوں پرانی وحشت کے دور کی یادگاریں ہیں، مگر آج جو جنگ ہو رہی ہے، ایک سے ایک بڑھیا بم لو، جس سے سب سے زیادہ بے گناہ مرے، وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہتھیار۔ پھر جلیاں والے باغ کا قصہ کون سا صدی پرانا واقعہ ہے؟ اسی مہذب دور نے تو اس واقعے کو جنم دیا تھا، اور اسے ایک دم کسم دیدی یاد آ گئی۔ اندھیرے میں ان کی لاش آنکھوں کے سامنے تیرنے لگی۔ بسنتی ساڑی سے قطرہ قطرہ ٹپکتا ہوا پانی اس کے دل پر گر رہا تھا۔ کسی نے ہولے سے اس کا لحاف سرکایا تو وہ بوکھلا کر اٹھ گئی۔ ارے تم تو ڈر گئیں، جمیل بھیا اس کے سراہنے کھڑے تھے۔ ہاں میں تو سچ میں ڈر گئی، ابھی ذرا دیر پہلے میں چنگیز خان کے مظالم پڑھ رہی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھی کو چنگیز سمجھ رہی ہو۔ بھلا مجھ میں اتنی ہمت کہاں؟ جمیل بھیا ہنسے۔ تمہیں کیسے کہہ سکتی ہوں، تم تو مہذب ہو اور پھر شاعر۔ اسرار میاں کو کھانا مل گیا؟ میں کریمن بوا کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، جمیل بھیا نے بڑے پھیکے پن سے کہا۔ اس وقت تو میں تم سے باتیں کرنے آیا ہوں، اور جمیل بھیا اس وقت بحث وغیرہ کے موڈ میں نہ تھے۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اب جب کہ رات سو رہی ہے، اس سردی میں سب اپنے بستروں میں دبکے پڑے ہیں، تو وہ اس کے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ پھر اسے خیال آیا کہ نجمہ پھوپھی کچھ سوچنے نہ لگے۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ جمیل بھیا کرسی سرکا کر اس کے پلنگ کی پٹی کے پاس بیٹھ گئے اور اسے بڑی گہری گہری نظروں سے گھورنے لگے۔ وہ جمیل بھیا کو ٹالنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، شاعر نے شاید ایسی ہی آنکھوں کو جنت کے نام سے یاد کیا ہے۔ شکریہ بھیا جمیل، وہ زور سے ہنسی۔ یہ اصلی جنت نہیں ہے، ہو سکتا ہے شداد کی جنت ہو۔ عالیہ بیگم، سروں کے مینار بنانا اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا کسی کے جذبات کا مذاق اڑانا۔ کیا یہ بھی شاعری کا کوئی باریک نکتہ ہے؟ خیر چلو معاف کر دو، جذبات کا مذاق اڑانے کے بجائے اب سروں کے مینار بنا لیا کروں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ لحاف میں چھپا لیے۔ جمیل بھیا اگر اس بار میں پاس ہو گئی تو مزہ آ جائے گا۔ نجمہ پھوپھی کی قابلیت کو ضرور تھوڑی بہت ٹھیس لگے گی۔ وہ تو گفتگو کا موضوع بدل رہی تھی، مگر جمیل بھیا نے ذرا بھی دلچسپی نہ لی۔ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے کتنے سرد جھونکے اندر آ رہے تھے، مگر وہ کھڑکی بند بھی تو نہ کر سکتی تھی۔
اندھیرا جذبات سے ساری روشنی چھین لیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم مجھے ٹالتی ہو عالیہ۔ کیا تم میری محبت کا احترام بھی نہیں کر سکتی؟ بھیا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں وہ جمیل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوکھلا گئی، اس سے بات کرتے نہ بن پڑی۔ عالیہ، جمیل بھیا نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا لیا، اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کھڑکیوں کے دونوں پٹ بند ہو گئے ہیں اور اس کے ہونٹوں پر انگارے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ سوچ بھی نہ سکی، اور جب جمیل بھیا کو اپنے آپ سے جھٹکنا چاہا تو وہ اس کے بازو پر سر رکھے بچوں کی طرح سسک رہے تھے، اور ان کا ایک ایک آنسو کھولتی ہوئی بوند کی طرح اس کے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ان بوندوں کے گرنے کی آواز تک محسوس ہو رہی تھی۔ ان بوندوں کی روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اسے ایک صاف ستھرا راستہ نظر آ رہا تھا، جس پر دوڑنے کے لیے جیسے اسے پاؤں ملے ہوئے تھے۔ وہ بے سود سی بیٹھی تھی، اور جمیل بھیا اب سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے میٹھے پن سے مسکرا رہے تھے۔ کتنا فخر اور کتنا سکون تھا اس مسکراہٹ میں۔ بس اب آپ تشریف لے جائیں جمیل صاحب۔ عالیہ نے ڈائنوں کی طرح ان کی طرف دیکھا۔ کسی اور کو الو بنائیے گا، میرا نام ہے عالیہ۔ چلے جائیے ورنہ اتنی زور سے چیخوں گی کہ ہاں۔ جمیل بھیا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے اسے ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں چیخ رہی تھیں، تم کسی سے محبت نہیں کر سکتی عالیہ، تم سچ مچ ڈائن ہو۔ اور جب جمیل بھیا کھڑے کھڑے ایک دم چلے گئے تو عالیہ نے کھڑکیوں کے پٹ بھیڑ دیے اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ جمیل، میرے جسم میں جو تم جادو کی سوئیاں چبھو گئے ہو، اسے اب کون سا شہزادہ آ کر نکالے گا؟ روتے روتے جب اس کا جی ہلکا پڑ گیا تو وہ اپنی بے وقوفی پر ہنسنے لگی۔ حد ہے بھائی، کیا وہ آپا اور کسم دیدی سے کچھ کم ہے؟ ہوں، پتا نہیں وہ کیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کورس کی کتاب اٹھا کر بڑے سکون سے پڑھنے لگی، اور پھر نہ جانے کس وقت کتاب اس کے ہاتھ سے چھٹ کر سینے پر گر پڑی تو کچی نیند میں وہ چونک پڑی۔ ارے، یہ چھمی اتنی ٹھنڈ میں ننگے پاؤں کیوں چپ چاپ کھڑی ہے؟ عالیہ نے کتاب میز پر رکھ دی۔ تو کیا آپ اب تک جاگ رہی ہیں بجیا؟ کھڑکی کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ مگر تم کیا کرتی پھر رہی ہو اس سردی میں؟ ادھر لحاف میں آ جاؤ چھمی۔ وہ منظور نے کہا تھا کہ رات 12 بجے گلی میں کھمبے کے نیچے کھڑا ہوں گا، تم کھڑکی میں آ کر کھڑی ہونا۔ خیر آپ سو جائیے، خام خواہ نیند خراب کی میں نے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر جلدی سے چلی گئی۔ اے چھمی، عالیہ نے آواز دی، مگر وہ تو سیڑھیاں طے کر کے اپنے کمرے میں جا چکی ہوگی۔ عالیہ نے کھڑکی کے پٹ کھول کر نیچے گلی میں جھانکا۔ کوہر پھٹ گئی تھی، چاند کی ملگجی روشنی گلی میں لوٹ رہی تھی، وہاں اور کچھ بھی نہ تھا۔ جنگ جاری تھی، مہنگائی نے گھر میں جھاڑو پھیر دی تھی۔ جمیل بھیا کی تھوڑی سی آمدنی صحیح معنوں میں کسی کا بھی پیٹ نہ بھر سکتی تھی۔ گھر میں سب کتنے خود غرض ہو رہے تھے۔ اماں کی پیشانی پر ہر وقت شکایتی شکنیں پڑی رہتی۔ بڑے چچا کی صورت سے انہیں نفرت ہو گئی تھی۔ انہیں شدت سے احساس تھا کہ اگر دکان کے روپے گھر میں آنے لگیں تو یہ حالت ذرا کے ذرا میں بدل جائے، ذرا ڈھنگ کی روٹی تو نصیب ہو۔ دھمکی کے طور پر وہ ہر وقت اپنے بھائی کے گھر جانے کی ضد کیا کرتی، اور بڑی چچی اس خیال سے ہی لرز اٹھتی کہ اس طرح تو گھر کی بدنامی ہوگی، سب یہی کہیں گے کہ پیٹ بھر روٹی بھی نہ کھلا سکے۔ ادھر چھمی کی یہ حالت تھی کہ ہر وقت لڑنے بھیڑنے پر آمادہ رہتی، چھینکے پر رکھا ہوا شکیل کا کھانا اتار کر چپکے سے کھا جاتی، اور جب بدلے میں وہ بکواس کرتا تو مزے سے ہنستی یا پھر مارنے مرنے پر تل جاتی۔ نجمہ پھوپھی یہ ہنگامے دیکھ کر حقارت سے منہ پھیر لیتی۔ جہالت میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، اگر سب کے پاس تعلیم ہوتی تو آج یوں بھوکے مرتے، وہ بڑے غرور سے کہتی، اور پھر اپنی تعلیم کے آفاق پر بیٹھ کر بڑے فخر سے مسکرانے لگتی۔ جمیل بھیا یہ سب کچھ دیکھتے سنتے اور ان سب کے بیچ میں بڑے بے بس اور خاموش نظر آتے، مگر وقت کی اس خرابی کے باوجود کریمن بوا ذرا بھی نہ بدلی تھی۔ جنگ کی وجہ سے فقیروں کے گلے پیدا ہو گئے تھے۔ کریمن بوا پچھلے زمانے کی دی ہوئی منو خیراتوں کو یاد کر کے کڑھا کرتی، اور اسرار میاں کی روٹیوں کے ٹکڑے نوالے کاٹ کاٹ کر فقیروں کو خیرات دے ہی دیا کرتی۔ اس عجیب و غریب خیرات پر عالیہ کا جی ملنے لگتا۔ آخر یہ اسرار میاں اتنے دیانت دار کیوں ہیں؟ کیا وہ دکان سے ایک آدھ روپیہ اڑا کر عیش نہیں کر سکتے؟ اس ایثار اور شرافت کا چلہ کاٹ کر انہیں کیا مل جائے گا؟ اس طرح وہ دادا کی جائز اولاد تو کہلانے سے رہے، کچھ بھی کرتے رہیں پھر بھی دادا کی داشتہ کی اولاد ہی کہلائیں گے۔ انہیں کوئی باپ کے نام سے یاد نہ کرے گا۔ یہ دنیا ان کے لیے میدان قیامت ہی رہے گی۔ گھر کی ایسی بری حالت دیکھ کر بھی بڑے چچا کا دل نہ پسیجا تھا۔ مقاصد کے تیروں نے انہیں اس بری طرح گھائل کر رکھا تھا
کہ سارے دکھ درد ہیش تھے۔ جنگ نے آزادی کو بہت قریب کر دیا ہے، وہ سب کی طرف دیکھ کر کہتے، مگر کوئی بھی تو انہیں جواب نہ دیتا۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتے، مجرموں کی طرح الٹے سیدھے نوالے توڑتے اور بیٹھک کی راہ لیتے۔ سردیوں میں اب وہ شدت نہ رہ گئی تھی۔ عالیہ رات گئے تک گلی کی کھڑکی کھلی رکھتی اور گلی کی روشنی سے پڑھ پڑھ کر امتحان کی تیاری کرتی رہتی۔ ان دنوں اس نے سوچ بچار سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ ابا کے خط اس کی ہمت بڑھاتے رہتے۔ دھوپ ڈھل چکی تھی، ساری دوپہر پڑھنے کے بعد بھی وہ چھت سے نہ سرکی۔ سائے کی وجہ سے اب اسے سردی لگ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھمی اس کے پاس کھڑی تھی۔ رات سے وہ چپ چپ تھی اور صبح سے کئی بار عالیہ کے پاس سے گزری تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر جب بھی عالیہ اس کی طرف دیکھتی تو چلی جاتی۔ کیا بات ہے چھمی؟ کچھ بھی نہیں بجیا، بس یوں ہی جی چاہا کہ آپ کے پاس بیٹھوں۔ وہ عالیہ کے پاس کرسی پر ٹک گئی۔ چھمی نے آج کتنی مدت بعد اسے پیار سے بجیا کہا تھا۔ وہ اسے بڑی پیاری لگ رہی تھی، کھوئی کھوئی سی بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ کچھ تو ضرور ہے چھمی، ورنہ تم ایسی کیوں نظر آ رہی ہو؟ عالیہ نے اسے اپنے قریب سرکایا تو چھمی اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ منظور بھی جنگ میں بھرتی ہو گیا بجیا، ایک سہارا تھا سو وہ بھی گیا۔ چھمی نے روتے روتے کہا، ہوں، اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو پھر جنگ پر کیوں جاتا پگلی، اور اب تم اسے یاد کر کے رو رہی ہو؟ بے وقوفی نہ کرو چھمی، عالیہ نے اسے لپٹا لیا۔ بس ویسے ہی رونا آ گیا، کوئی مجھے اس سے محبت تھوڑی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لیے مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ چلو کوئی مجھ سے محبت تو کرتا تھا۔ چھمی نے بے بسی سے ہنستے ہوئے آنسو پوچھ لیے۔ عالیہ سے کچھ کہتے نہ بن پڑی، بھلا وہ کہتی بھی کیا؟ میں جو تم سے محبت کرتی ہوں چھمی۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں بجیا؟ وہ زور سے ہنسی۔ کتنی تضحیک تھی اس کی اس بے تحاشا ہنسی میں۔ عالیہ اسے کیسے یقین دلا سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس سے ہمدردی رکھتی ہے؟ وہ چھمی کی ہنسی سے بوکھلا کر اس کا منہ تک رہی تھی۔ یہ دیکھیے بجیا، میرے پاجامے کی گوٹ بری طرح پھٹ گئی ہے، میں نیچے جا کر اسے سی لوں، پھر آتی ہوں۔ چھمی بھدر بھدر کرتی چلی گئی اور عالیہ کتاب گود میں رکھے بے وقوفوں کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ یعنی اس نے ایسی بیکار بات کی تھی کہ چھمی کو پاجامے کی گوٹ سینا یاد آ گئی۔ چھمی اس کی محبت پر اعتبار نہیں کرتی، دنیا نے اس کے اعتبار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ عالیہ رنجیدہ ہو رہی تھی۔ چھت کی منڈیر پر بیٹھا ہوا کوا کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ دھوپ چھت کی منڈیروں پر چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئی تھی۔ اب اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں رکھ آئی۔ چھمی کے جانے کے بعد وہ ایک لفظ بھی تو نہ پڑھ سکی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر پڑی رہی اور پھر نیچے چلی گئی۔ کیاری میں گیندے اور گل عباس کے پھول بہار کا پتہ دے رہے تھے۔ عالیہ نے ایک پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگایا، مگر جب اس نے دیکھا کہ جمیل بھیا دالان کی محراب کے پاس کھڑے اسے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے ہیں تو اس نے بوکھلا کر پھول کیاری میں اچھال دیا۔ جانے کیسے اس کا احساس ہوا کہ سنگھار مرد سے محبت کرنے کی چغلی کھاتا ہے۔ پھول پھینک کر اس نے دیکھا کہ جمیل بھیا کی آنکھیں جیسے کملا گئی ہیں۔ وہ لوہے کی کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اماں تخت پر بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی اور بڑی چچی چنے کی دال چن رہی تھی۔ ان کا دکھوں میں گھرا ہوا چہرہ کس قدر کھنڈر ہو رہا تھا۔ سارے دکھ سارے درد ان کے چہرے کی رانائی کو توڑ پھوڑ کر اب بھی اپنا چہرہ نہ چھوڑ رہے تھے۔ ادھر 2 دن سے وہ ایک نئے دکھ میں مبتلا تھی۔ 2 دن ہو گئے مگر شکیل گھر نہیں آیا۔ جمیل بھیا نے اسے تلاش بھی کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ جانے وہ کتابوں کی تلاش میں کتنی دور چلا گیا تھا۔ شامیں ہمیشہ اداس ہوتی ہیں۔ جمیل بھیا نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ سب شاعری ہے، مجھے تو کوئی اداسی نہیں لگتی۔ عالیہ ہنسی اور اماں کے پاس تخت پر بیٹھ کر پاندان کی کلیاں صاف کرنے لگی۔ میرے سامنے اتنی خوبصورت اور اتنی مکمل غزل ہے کہ اب اپنا سارا کلام بے معنی معلوم ہوتا ہے، اس لیے شاعری واعری چھوڑ دی ہے۔ تم نے فیض اور ندیم کو پڑھا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ عالیہ خاموش رہی۔ وہ بھلا خود کو غزل کیسے سمجھ لیتی؟ یہ جمیل بھیا بھی خوب ہیں، ہر بات میں اپنا مطلب تلاش کر لیتے ہیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ تمہارے چچا کی لائبریری میں فیض اور ندیم کا کہاں گزر ہو سکتا ہے؟ وہ ہنسے۔ سناؤ، گاندھی پر اور کوئی کتاب چھپی کہ نہیں؟ جمیل بھیا شاید پھول پھینکنے کا انتقام لے رہے تھے۔ وہ بڑے انہماک سے پاندان صاف کرتی رہی۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جیسے اسے معلوم ہی نہیں کہ اس سے کوئی مخاطب بھی ہے۔ جمیل بھیا کے لیے اس نے کچھ بھی نہ سوچا تھا، پھر بھی جانے کیوں وہ ان سے گھبرانے لگی تھی۔ کیا تم نے آج بھی شکیل کو تلاش کیا تھا؟ بھلا تم کو اپنی مسلم لیگ سے کب فرصت ملے گی؟
دال کے کنکر صاف کرتے کرتے بڑی چچی نے سر اٹھا کر پوچھا، اماں، اب آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ بمبئی چلا گیا ہے، وہاں مزے سے کما کھائے گا۔ جمیل بھیا نے جیسے ڈھیلا کھینچ مارا۔ بمبئی میں؟ اتنی دور؟ بڑی چچی کی آواز لرز رہی تھی۔ ارے اسے شرم نہ آئی بھاگتے ہوئے؟ اسے اپنی ماں کا بھی خیال نہ آیا؟ بڑی چچی کلیجہ تھام کر رونے لگی۔ عالیہ تخت سے کود کر بڑی چچی کی طرف لپکی اور انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ نہ روئیے بڑی چچی، وہ آ جائے گا۔ وہ کیوں آئے گا عالیہ بیگم؟ یہاں اس کے لیے کیا رکھا تھا؟ اور اب اسے کس کا خیال آئے گا؟ وہ اپنی زندگی بنانے گیا ہے یا بگاڑنے؟ اس نے کچھ سوچا ہی ہوگا، اس گورکھ دھندے میں رہ کر کیا کرتا؟ جمیل بھیا کی نظروں تک میں طنز تھا۔ جمیل میاں کوئی کیا کر سکتا تھا؟ اس کے باپ کا فرض تھا کہ گھر کی فکر کرتے، اپنی اولاد کو دیکھتے، پڑھاتے لکھاتے، تربیت کرتے۔ وہ غریب آوارہ پھرتا رہا، کبھی پلٹ کر نہ پوچھا۔ اماں کو تو بڑے چچا کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ملنا چاہیے تھا، بس مجبور تھیں جو کھلے خزانے ان کے سامنے کچھ نہ کہتی۔ ان سے یہ احساس کوئی نہیں چھین سکتا تھا کہ سب گھروں کی تباہی کے ذمہ دار صرف بڑے چچا تھے، باقی تمام افراد معصوم تھے۔ وہ بڑے یقین سے کہتی تھی کہ بنیاد ٹیڑھی رکھی جائے تو ساری عمارت ہی ٹیڑھی بنے گی۔ جمیل بھیا سر جھکا کر جانے کیا سوچنے لگے۔ بڑی چچی دوپٹے کے پلو میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ ان کی کوکھ سے جنم لینے والا ان کے دکھوں پر تھوک کر ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ لاکھ آوارہ ہو گیا تھا، پھر بھی ایک ماں کو اس سے کوئی آس تو تھی۔ مت روئیے بڑی بھابھی، جب ملک آزاد ہوگا تو شکیل بھی واپس آ جائے گا، اماں نے مزاح خیز طریقے سے کہا اور داد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور جب ملک آزاد ہوگا تو سارے انگریز دم دبا کر بھاگ جائیں گے، ہمارے پاکستان میں تو ایک انگریز بھی نہ رہے گا۔ شمی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ میرے اللہ، عالیہ زیر لب بڑبڑائی، ایک دفعہ پھر سب لوگ سن لو کہ شکیل بھاگ گیا۔ بڑی چچی کا کلیجہ صدمے سے پھٹ رہا ہے، آپ لوگ ذرا دیر کو اپنی بحث سے ہاتھ اٹھا لیں۔ عالیہ کے لہجے میں سختی تھی۔ ذرا دیر کے لیے سب چپ ہو گئے۔ شام اتنی ویران اور اداس ہو رہی تھی کہ عالیہ کو لگا کہ شکیل بھاگا نہیں بلکہ ابھی ابھی اس کی میت اٹھائی گئی ہے۔ بڑی چچی کیسے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں، اس کے لیے مت روئیے، وہ تو سخت نالائق لڑکا تھا۔ جمیل بھیا اپنی ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں جو ہوں آپ کا خدمتگار، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بڑی چچی نے سسک کر کہا، میں کہاں جاؤں گا اماں، میرا آپ کا تو جنم جنم کا ساتھ ہے، اور تو اس دنیا میں میرا کوئی ساتھی نہیں۔ انہوں نے نظریں بچا کر عالیہ کو دیکھا تو اس نے گھبرا کر بڑی چچی کی آڑ لے لی۔ جمیل بھیا کی ذرا سی تسلی سے بڑی چچی چپ ہو گئیں۔ وہ چپ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ان کی ساری زندگی ان کی مرضی کے خلاف گزرتی رہی، اور وہ صبر کی سل سینے پر دھرے دوسروں کے اشاروں پر جیتی رہیں۔ اللہ، اب اس گھر کو تباہیوں سے بچا لے۔ کریمن بوا دعائیں کر کر کے لالٹینیں جلا رہی تھیں، اور سب لوگ بڑی عقیدت سے اذان کی آواز سن رہے تھے۔ نجمہ پھوپھی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا اور اس طرح ہٹ گئیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ مر جاؤ جاہلوں، تم سب کی یہی سزا ہے، بھوکے مر مر کر ایک دن سب بھاگ جائیں گے۔ رات 8 بجے کے قریب بڑے چچا گھر میں داخل ہوئے تو بڑی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کریمن بوا نے تخت پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ شکیل بھاگ گیا، بمبئی میں ہے، بڑی چچی نے خبر سنائی۔ ان کی آواز بھرا رہی تھی۔ ارے، بھاگ گیا؟ آخر کیوں بھاگ گیا وہ مردود؟ مارے غصے کے بڑے چچا کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ آئے گا تو اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اسے شرم نہیں آئی؟ تم کیوں ہڈیاں توڑو گے؟ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تم کو تو یہ بھی یاد نہ تھا کہ شکیل بھی تمہاری اولاد ہے۔ بڑی چچی نے تابڑ توڑ جواب دیا۔ آج پہلی بار وہ سب کے سامنے بڑے چچا سے لڑنے پر آمادہ تھی۔ وہ میں نے کہا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے چچا نے بوکھلا کر سر جھکا لیا اور جلدی جلدی نوالے توڑنے لگے۔ چھمی دانتوں تلے انگلی رکھ کر اپنے مخصوص انداز سے ہنسنے لگی تو بڑی چچی نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ نے بڑی خوشی سے سب سنا، دیکھا اور کڑ کر رہ گئی۔ بڑے چچا کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ کاش بڑے چچا سے اب کوئی کچھ نہ کہے، انہیں ان کے حال میں مست رہنے دیا جائے، مگر یہاں تو کوئی انہیں معاف کرنے کو بھی تیار نہیں۔ کھانے کے بعد بڑے چچا بیٹھک میں چلے گئے تو عالیہ نے بڑی منتوں سے بڑی چچی کو کھانا کھلایا۔ آج تو وہ پیٹ کے دوزخ کو پاٹنے کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ کریمن بوا، بڑی بھابھی سے پوچھو کہ میں بمبئی جا کر شکیل کو تلاش کروں۔ جب عالیہ اپنے بستر پر لیٹ رہی تھی تو اسرار میاں کی کپکپاتی آواز اس کے کلیجے کے پار ہو گئی۔ کیا سچ مچ یہ آواز اسرار میاں کی تھی؟ اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا تو باہر جا چکی تھی۔ ہواؤں میں گرمی بس گئی تھی۔ نالی سے ڈھیروں پانی کیاری میں جاتا
مگر پھولوں پر رونق نہ آتی، پتیاں مرجھا مرجھا کر جھڑتی رہتی، مارے پیاس کے ننھی ننھی چڑیوں کی چونچیں کھلی رہتی، اور چولہے کے پاس کام کرتے ہوئے کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیاں نہ چھوٹتی۔ شام کو صحن ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتی، پھر بھی سکون نہ ملتا، سارا ماحول جل رہا تھا۔ ان بیکار ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے اس کے سپرد کر دیے تھے۔ دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا تھا، ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی، ان کا کسی کام میں جی نہ لگتا، اور اماں تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہ کرتی، ان کا بس چلتا تو جہیز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی۔ بس ایک عالیہ رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہیز سی رہی تھی، اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ ادھر چھمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے سے بے خبر سارے گھر میں ادھم ڈھاتی پھر رہی تھی۔ منظور کی محبت نے جو ذرا سی سنجیدگی پیدا کر دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ بڑے چچا کو دیکھتے ہی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا۔ انگریزوں کو وہ بے نقط سناتی کہ اماں کے چھکے چھوٹ جاتے، اور جب سب کو چڑا چڑا کر وہ تھک جاتی تو پھر عالیہ کے پاس آ گھستی۔ اے بچیا، یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں؟ اے اللہ، کتنے پیارے ہیں، یہ کون پہنے گا؟ وہ اٹھلا کر پوچھتی۔ کسی کے ہیں چھمی، عالیہ لرس کر بہانہ کرتی کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چل جائے۔ ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجیے، اس میں سے لچکا لگا کر اوڑھوں گی۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کر مروڑنے لگتی۔ دیکھیے میرا دوپٹہ کیسا لتے ہو رہا ہے۔ چھوڑو چھمی، چنٹ کھل جائے گی۔ عالیہ دوپٹہ چھیننے لگتی۔ آخر یہ ہیں کس کے جہیز کے؟ بیچاری بتا بھی نہیں سکتی، زبان تھکتی ہے۔ مارے تجسس کے چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی۔ میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑی، عالیہ بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روپ ڈالتی تو چھمی ہنسنے لگتی۔ آج دوپہر میں کتنا سناٹا تھا۔ وہ چھمی کے دوپٹے میں کرن ٹانک رہی تھی اور اپنے مستقبل کے خیال کو جان پر نازل کیے جا رہی تھی۔ اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر پاس ہو گئی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ بی ٹی کرے، استانی بن جائے۔ مگر کیا وہ بی ٹی کر سکے گی؟ کیا اماں اسے علی گڑھ جانے دیں گی؟ اور کیا ماموں اسے اتنے روپے بھجواتے رہیں گے؟ ہائی اسکول کے احاطے میں آم کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی، اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپھی کے خراٹے چھت سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے اور اتنے خراٹے لے کہ نجمہ پھوپھی اپنی بے فکر نیند سے چونک پڑے، اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کاٹ دیں۔ بالم مائے بسو مورے من میں، چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی راہگیر بالم کا سایہ تلاش کرتا گلی سے گزر گیا۔ وہ ایک لمحے کو گلی میں جھانکی اور پھر کرن ٹانکنے لگی۔ کتنی صدیاں گزر گئیں مگر ان بالم صاحب کی سج دھج میں فرق نہ آیا۔ کتنوں کو قبر میں سلا دیا مگر خود موت کا منہ تک نہ دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جمیل بھیا نے آتے ہی پوچھا۔ آج کتنی مدت بعد وہ پھر اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ لو، ایک اور بالم صاحب آ گئے۔ عالیہ بوکھلا کر الٹے سیدھے ٹانکے مارنے لگی۔ چھمی کا دوپٹہ ٹانک رہی ہوں۔ وہ دوپٹے کا ایک سرا پکڑ کر یوں ہی الٹنے پلٹنے لگی۔ عالیہ نے نیچی نیچی نظروں سے دیکھا کہ آج پھر ان کی آنکھوں میں پاگل پن جھانک رہا تھا اور چہرے پر زندگی سے تھک جانے کے آثار امڑ رہے تھے۔ ہاں، یہ کون سا جذبہ ہے جو اتنی جھڑکیاں کھانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا؟ اچھا، تو چھمی بی بی کا جہیز تیار ہو رہا ہے؟ وہ جیسے بات کرنے کی خاطر بولے۔ ہاں جمیل بھیا، ابھی خیر ہے، خوب سوچ لیجئے۔ عالیہ، مارے غصے کے جمیل بھیا ایک دم چپ ہو گئے۔ تم مجھے چڑھا کر خوش ہوتی ہو؟ چند لمحوں بعد وہ بولے تو ان کی آواز میں لرزش تھی۔ بھائی حد ہے، آپ تو ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے سوچا کہ بات یوں ہی ہنسی میں ٹل جائے تو ٹھیک ہے، پر جمیل بھیا تو سخت سنجیدہ ہو رہے تھے۔ عالیہ، انہوں نے پکارا۔ ہوں؟ عالیہ نے سر تک نہ اٹھایا۔ ذرا یہ دوپٹہ تو اوڑھ کر دکھاؤ۔ ان کی آواز جذبات کے بوجھ سے بھاری ہو رہی تھی۔ کیوں؟ بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم دلہن بن کر کیسی لگو گی۔ آپ کی دلہن کے لیے بھی ایسا دوپٹہ ٹانک دوں گی۔ میری کوئی دلہن نہیں۔ کہیے تو آپ کی 4 شادیاں کر لاؤں؟ بیویوں کا کیا ہے، وہ تو بہت سی مل جائیں گی، مگر مجھے میری دلہن کبھی نہ ملے گی۔ تم میری شادی کرنے کی زحمت نہ کرو تو اچھا ہے۔ جمیل بھیا کی آنکھوں میں ایسا دکھ تھا کہ وہ ڈوب کر رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو اس طرح تان لیا جیسے اب سر پر ڈال لے گی۔ وہ اس وقت تو جمیل بھیا کی فرمائش ضرور پوری کر دے گی۔ جمیل بھیا اسے کس شوق سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک دم جیسے وہ چونک پڑی، اس نے دوپٹے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگر آج اس نے یہ دوپٹہ اوڑھ لیا ہوتا تو پھر یہی دوپٹہ گھونگھٹ بن جاتا۔ وہ اس گھونگھٹ کو کبھی نہ اٹھا سکتی،
یہ گھونگھٹ اس کی آنکھوں پر پردہ بن کر پڑ جاتی۔ اس گھر میں ایک اور بڑی چچی زندگی کی راہ پر بھٹکنے کے لیے جنم لے لیتی اور پھر ملک آزاد ہوتا رہتا۔ تم یہ دوپٹہ اوڑھنا چاہتی ہو مگر بزدل ہو۔ جمیل بھیا پھر آپے سے باہر ہونے لگے۔ جانے تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ جمیل بھیا صاحب، آپ اپنی اماں کی زندگی سے عبرت حاصل کیجئے۔ کسی سیدھی سادی عورت سے شادی کر لیجئے اور بس، وہ سب سہ جائے گی۔ جمیل بھیا نے اسے غور سے دیکھا۔ شاید وہ اس کے طنز کی گہرائی کو پار کر گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ کس مٹی کے بنے ہیں۔ بہرحال یہ خیال غلط ہے کہ ملک کا غم گھروں کے غموں سے نجات دلا دیتا ہے، یا سیاست میں حصہ لینے والے کسی سے محبت نہیں کرتے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم اس شخص کے دکھ کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتی جس کا کوئی ارمان پورا نہ ہوا ہو۔ وہ ذرا دیر ٹھہر کر چلے گئے، مگر عالیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جواب دینا بھی نہ چاہتی تھی۔ اس وقت جمیل بھیا کے سامنے وہ کسی دھٹائی کا مظاہرہ کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اس وقت اسے ان کے دکھ کا احساس ہو رہا تھا، مگر ان دکھوں کا مداوع اس کے بس میں نہ تھا۔ اس نے پھر سے دوپٹہ ٹانکنا چاہا، مگر جی نہ لگا۔ نا امیدیوں کے بولوں کے بعد کا سناٹا کتنا بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک یوں ہی خالی اس ذہن سی پڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بوا صحن میں پانی چھڑک رہی تھی۔ جمیل بھیا لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے اور بڑے چچا برآمدے میں ٹہل ٹہل کر جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بڑی چچی سب سے بے نیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ بڑے چچا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عالیہ نے بڑے چچا کے قریب جا کر پوچھا۔ سر میں درد ہے بیٹی۔ بڑی چچی نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کریمن بوا جلدی سے پلنگ بچھا دو، بس صحن ٹھنڈا ہو گیا۔ ناز جائز درد کا۔ کریمن بوا برآمدے میں ایک طرف کھڑے ہوئے پلنگ اٹھا اٹھا کر آنگن میں بچھانے لگی۔ بڑے چچا جمیل بھیا کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ عالیہ کو سخت کوفت ہو رہی تھی کہ بیٹا پاس بیٹھا ہے مگر باپ کو پوچھتا تک نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ تم آج 2 دن سے گھر میں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ بڑی چچی نے جمیل بھیا کی طرف دیکھا۔ نوکری چھوٹ گئی ہے اماں۔ سرکار کے دفتروں میں سیاسی لوگوں کا گزارا مشکل ہی سے ہوتا ہے۔ عالیہ نے جل کر جمیل بھیا کو دیکھا۔ خوب، اسی برتے پر اپنی دلہن تلاش ہو رہی تھی، اس نے سوچا، اور پھر جمیل بھیا کو کٹتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ مسلم لیگیوں کی کھپت تو انگریز بہادر کے دفتروں ہی میں ہوتی ہے۔ بڑے چچا نے کروٹ بدلے بغیر کہا۔ آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب کانگریسی سفارش کر دیتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے۔ جمیل بھیا بھی کیوں چپ رہتے؟ باپ بیٹے دونوں ہی اپنے اپنے طنز کی آگ میں جل کر خود بخود بجھ گئے، اور دونوں نے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں۔ عالیہ نے جمیل بھیا کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور بڑے چچا کے پاس بیٹھ کر ہولے ہولے سر سہلانے لگی۔ اماں گیلے بال جھٹکتی ہوئی غسل خانے سے نکل آئیں اور سب کو ایک جگہ جمع دیکھ کر بڑی بیزاری سے پاندان اٹھا کر آخری پلنگ پر جا بیٹھی۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی چچی نے جمیل بھیا سے پوچھا۔ فکر نہ کیجیے اماں، ایک بڑی اچھی نوکری ملنے والی ہے، آپ سب کے ٹھاٹ ہو جائیں گے۔ شکیل کی پھر کوئی خیریت معلوم ہوئی یا نہیں؟ بڑی چچی نے اچانک پوچھا۔ اماں، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، وہ بڑے مزے میں ہے، یہاں کے سارے سکھ بھول گیا ہوگا۔ جمیل بھیا نے پھر بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے عالیہ کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ انہیں شکیل کا پتہ تک نہیں معلوم۔ خیر، جہاں رہے خوش رہے۔ بڑی چچی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بڑے چچا، آپ کا پلنگ باہر چبوترے پر بچھوا دوں؟ کھلی فضا میں درد کم ہو جائے گا، عالیہ نے پوچھا۔ دو مختلف کٹر نظریات ایک جگہ جمع ہو جاتے تو اسے ڈر لگنے لگتا۔ شکیل کے ذکر سے وہ پریشان تھی۔ جمیل بھیا موقع پر چوکنے کا نام نہ لیتے۔ ہاں، وہیں بستر لگوا دو تو بڑا اچھا ہو۔ بڑے چچا نے اسے ممنونیت سے دیکھا اور پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلی میں کانگریسی بچوں کا جلوس نکل رہا تھا۔ وہ بڑے بے ہنگم طریقے سے شور مچا رہے تھے۔ جھنڈا اونچا رہے ہمارا، کانگریس زندہ باد، گاندھی جی زندہ باد، جواہر لال نہرو زندہ باد، ہندوستان نہیں بٹے گا، جھنڈا اونچا رہے ہمارا۔ بڑے چچا کے ہونٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جمیل بھیا ہنس رہے تھے اور اماں جو بڑی دیر سے چپ بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھیں، آخر بول ہی پڑی۔ پہلے آزادی تو مل جائے، پھر سب ہوتا رہے گا، اور پھر یہ ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں۔ سب چپ رہے، کسی نے بھی تو اماں کو جواب نہ دیا۔ باہر بڑے چچا کا بستر لگ گیا تھا۔ وہ چلے گئے اور جمیل بھیا پھر انگلیاں مروڑنے لگے۔ جلوس کا شور دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔
छम्मी दीवानों की तरह भदर भदर करती अपने कमरे से निकल पड़ी। अगर मेरे दरवाजे के पास से जुलूस निकला तो ढेले मारूंगी, वो दरवाजे की तरफ लपकी। खबरदार जो आगे बढ़ी, बैठ जाओ चुपके से, जमील भैया जोर से गरजे। और छम्मी जाने कैसे रोब में आ गई। उसने जमील भैया को घूर कर देखा और बड़बड़ाने लगी, हों, बड़े आए बेचारे, आज ही मुस्लिम लीग का जुलूस ना निकाला हो तो मेरा नाम भी छम्मी नहीं। जुलूस दरवाजे के पास से गुजर गया तो जमील भैया कपड़े तब्दील करके बाहर चले गए। छम्मी जैसे उनके जाने का इंतजार कर रही थी। जमील भैया के जाते ही बुर्का ओढ़कर खुद भी बाहर निकल गई। आलिया उसे रोक न सकी। जमाने जमाने की बात है, पहले तो जब बीबियां घरों से निकलती तो दो दो चार चार मामाएं साथ होती थीं। करीमन बुआ छम्मी के यूं बाहर निकल जाने पर हमेशा कुढ़ा करती। आलिया ने किवाड़ों की ओट से झांक कर बाहर देखा। बड़े चचा अपने साफ सुथरे बिस्तर पर पांव फैलाए सुकून से लेटे थे और इसरार मियां उनके करीब आराम कुर्सी पर बैठे बातें कर रहे थे। सामने पीपल के घने दरख्त से चांद की रोशनी उभरती मालूम हो रही थी। आलिया का जी चाह रहा था कि वो भी बाहर चबूतरे पर जा बैठे, इसरार मियां की बातें सुने, उन्हें पास से देखे, वो किस तरह बोलते हैं, वो कैसी बातें करते हैं, वो जो उसके दादा की बदनीयती का नतीजा है, उनकी आंखों में कौन सी कैफियत होगी, अपने आप को पहचानने के बाद कौन से असरात उनके चेहरे पर लर्जा होंगे, वो क्या सोचते होंगे। और जब वो ये सब कुछ मालूम कर लेगी तो एक बार उन्हें चुपके से इसरार चचा कहेगी, उन्हें बताएगी कि वो भी उसे बड़े चचा की तरह अजीज हैं, वो उनकी बेहद इज्जत करती है और जिंदगी में एक बार उनकी खिदमत करना चाहती है। और वो उनके दिल से उन तमाम तीरों को खींचकर फेंक देगी जो करीमन बुआ ने पेवस्त किए हैं। वो उन्हें समझाएगी कि उनकी किसी बात का बुरा ना माना करें, वो किसी की दुश्मन नहीं, वो खुद कुछ नहीं कहती, ये जालिम नमक उनसे सब कुछ कहलवाता है। आलिया बेटी, एक पान खिला दो, बड़ी चची ने फरमाइश की तो वो तख्त पर आ बैठी और पानदान खोलकर पान बनाने लगी। वो बाहर चबूतरे पर जाकर नहीं बैठ सकती, उसे अजीब सी बेबसी का एहसास हो रहा था। मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। उसने मारे एहतराम के साड़ी का पल्लू सर पर डाल लिया। करीमन बुआ जल्दी जल्दी लालटेनें जला रही थी। अल्लाह शकील को खैरियत से रखियो, बड़ी चची दोनों हाथ फैलाकर दुआ करने लगी। वो उस वक्त कितनी दुखी और ममता से भरपूर नजर आ रही थी। अंधेरा हर तरफ डर आया था, मगर छम्मी अब तक घर नहीं लौटी थी। आलिया को खामखा फिक्र हो रही थी। वैसे घर में और किसी ने न पूछा कि वो है कहाँ। जरा देर बाद छम्मी आई तो मुंह सुर्ख हो रहा था, सांस फूली हुई थी। ए बजिया, मैंने ऐसा शानदार जुलूस तैयार कराया है कि आप देखती रह जाएंगी, बस जरा देर में इधर से गुजरने वाला है। अजरा की अम्मा ने झंडा बनाया, ताहिरा की अम्मा ने एक बोतल मिट्टी का तेल दिया, मैंने मिशलें तैयार की, सारे मोहल्ले के लड़कों को जमा कर दिया है। हाय, बड़े चचा देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने सारे बच्चों को समझा दिया है कि मेरे दरवाजे पे आकर खूब नारे लगाना। छम्मी एक ही सांस में सब कुछ कह गई और फिर बुर्का फेंक कर जुलूस के इंतजार में टहलने लगी। खुशियों का कोई पैमाना उस वक्त छम्मी की मुसर्रत को नहीं नाप सकता था। आलिया ने उसे कोई जवाब ना दिया। वो परेशान हो रही थी कि कहीं ये नन्हे मुन्ने बच्चों का जुलूस घर में फसाद न करवा दे। उसने बेहतर समझा कि ऊपर अपने कमरे में खिसक ले। दूर से बच्चों के नारों की आवाज आ रही थी। बड़े कमरे से गुजरते हुए उसने देखा कि नजमा फूफी अपने साफ सुथरे बिस्तर पर लेटी कोई मोटी सी किताब पढ़ रही हैं। गर्मियों में बड़ी छत पर नजमा फूफी का डेरा जमता था, इसलिए वो अपने कमरे के पास वाली छोटी छत पर गुजारा कर लेती। इतनी काबिल नजमा फूफी का और उसका साथ कैसे हो सकता था। जुलूस करीब आ गया था। बच्चे बड़े जोर जोर से नारे लगा रहे थे, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान, धतिया राज नहीं होगा, चुटिया राज नहीं होगा। आलिया छत की मुंडेर से झुककर गली में झांकने लगी। दो बड़े लड़के मिशलें उठाए सबसे आगे थे। नहीं देखने दिया जालिम ने। छम्मी भागती हुई आई और आलिया के बराबर खड़े होकर नीचे गली में आधी लटक गई। हाय, कैसा शानदार जुलूस है। वो आपके बड़े चचा ने मुझे दरवाजे से जुलूस नहीं देखने दिया, जलकर खाक हो गए हजरत। छम्मी जरा सरक कर झांको, कहीं जुलूस के साथ तुम्हारी लाश भी न निकल जाए। आलिया ने छम्मी के लटके हुए धड़ को अपनी तरफ खींचा। हाय बजिया, मैंने मिशलें कैसी अच्छी बनाई हैं, है ना। छम्मी ने दाद तलब नजरों से देखा। आज तो आपके बड़े चचा जलते जलते खत्म हो जाएंगे। छम्मी, कैसी बातें करती हो। बस पता चल गया कि लीगी वीगी कुछ नहीं हो, बड़े चचा को जलाने के लिए ये स्वांग रचाया है। वाह, हूं क्यों नहीं। वो शर्मिंदा सी हो गई और आलिया के गले में हाथ डालकर झूल गई। जुलूस गली के मोड़ पर गायब हो गया था
تو थकी थकी सी छम्मी आलिया के बिस्तर पर लेट कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और आलिया खामोशी से टहलती रही। अब कितने दिन यूं सबको जलाने के लिए छम्मी बैठी रहेगी? आखिर तो एक दिन अपने घर चली ही जाएगी। जाने वो घर भी उसका घर बनेगा कि नहीं, छम्मी को वहां मोहब्बत मिलेगी या नहीं, क्या वहां भी वो सबसे बदले चुकाने के तरीके इजाद कर करके जिंदगी गुजारेगी? आलिया बिटिया और छम्मी बिटिया दोनों खाना खाने नीचे आ जाओ, करीमन बुआ की आवाज आई। वो पास हो गई थी, मगर अब पूरा साल बर्बाद जा रहा था। वो बीटी करने अलीगढ़ ना जा सकी। बस इतनी सी बात थी कि वो अपने कलम से लिखकर मामू से ज्यादा रुपयों की फरमाइश ना करना चाहती थी। जब अम्मा से बात हुई तो उन्होंने बड़े लाड से कहा था कि अपने मामू को लिखो, वो ज्यादा रुपए भिजवाने लगे। उस वक्त आलिया ने सख्ती से इनकार कर दिया था। उसने ये तक कह दिया था कि वो उन्हें खत लिखना पसंद नहीं करती। बस उसी दिन से अम्मा ने मुंह फुला लिया था। अपने भाई और अंग्रेज भावच के लिए अपनी इकलौती औलाद के दिल में इनाद पाकर उनके तन बदन में आग लग गई थी। उन्होंने आलिया से बात करना छोड़ दी थी और इस तरह एक कीमती साल जिद की बाजी पर हार दिया था। अरे उर्दू लेकर बीए कर लिया, यही बहुत है। और भी क्या कर सकती थी गरीब। एक दिन नजमा फूफी बोल ही पड़ी। शायद उन्हें यकीन होगा कि बस अब तालीम का सिलसिला खत्म। आलिया ने सुनकर मुंह फेर लिया। वो उसके अब्बा की बहन थी, वो उनके मुंह न लगना चाहती थी। अगर उसके हालात ना खराब होते तो एमए भी उर्दू ही में करती। उर्दू तो उसकी मादरी जबान थी, उसके चहीते चचा की जबान थी। बड़े चचा तो अंग्रेजी जबान तक से नफरत करते थे। उन्हीं के कहने से उसने बीए में उर्दू भी ली थी। उसे खुद अंग्रेजी जबान से नफरत न थी और न वो नालायक थी। वो तो अंग्रेजी में एमए करके नजमा फूफी के मुंह पर अपनी डिग्री मार सकती थी। मगर ये सब कुछ करने के लिए उसे बड़े चचा का हुक्म टालना पड़ता। सितंबर की 20 तारीख छम्मी के निकाह के लिए मुकर्रर हो चुकी थी। अम्मा के लाख मना करने के बावजूद आलिया ने छम्मी का सारा जहेज तैयार किया था। इसरार मियां ने बाजार के 50 चक्कर लगाने के बाद छम्मी के जहेज के बर्तन खरीद लिए थे। नक्शीन, लोटा, कटोरा, जग, उगालदान, पानदान, 2 पतीलियां और 6 प्लेटें जब बड़े बक्स में रखी जा रही थी तो करीमन बुआ देर तक सर पकड़े बैठी रहीं। उनकी आंखों को यह जमाना भी देखना था कि उनके मालिक मरहूम की पोती को ऐसा जहेज दिया जाए। अच्छे जमाने में तो ऐसा जहेज बांदियों की बेटियों को देकर रुखसत किया गया था। बस इतना ही फर्क था कि वो बर्तन नक्शीन न होते थे। जब बड़ी चची बर्तन बंद करके उठी तो करीमन बुआ को बेतहाशा रोना आ गया। बड़ी चची ने उन्हें समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से चुप कराया। क्या फायदा था जो छम्मी को पहले से खबर हो जाए। सब उससे डरे हुए थे, बड़े चचा की लगाई हुई शादी से कहीं इनकार ही न कर दे। बड़ी चची को शादी के दिन का सख्त इंतजार था। शादी में शरीक होने के लिए साजिदा आपा भी आ रही थी। साजिदा आपा की शादी को कितना अरसा गुजर गया था, मगर बड़ी चची घर के धंधों से छुटकर एक दिन के लिए भी अपनी बेटी के घर न जा सकी। साजिदा आपा शुरू में तो घर आती रहीं, फिर जैसे सबकी तरफ से सब्र करके बैठ रहीं। यहाँ साजिदा आपा के लिए कौन फड़का जा रहा था? आलिया ने शायद 2-4 दफा ही उनका जिक्र सुना था। फिर मायके में उनके लिए कौन से जोड़े बागे रखे थे जिन्हें लेकर खुशी खुशी रुखसत होती। इधर उनके मियाँ भी यहाँ आने से कतराते। जब से कांग्रेस को खैरबाद कहा तो बड़े चचा भी छूट गए थे। उनके सामने किस मुंह से आते। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, आलिया को यह फिक्र सता रही थी कि वो छम्मी को क्या दे। अम्मा ने तो अपने जहेज के कपड़ों से एक गला हुआ जोड़ा निकालकर छम्मी के नाम का कर दिया था। इस तरह वो अपने फर्ज से सुबकदोश हो गई थी। उन्होंने आलिया से मशवरा तक न किया था। आलिया को अपनी अम्मा की ज्यादती का शिद्दत से एहसास था। इधर बड़ी चची भी आलिया से कुछ कम परेशान न थी। जमील भैया को रोजाना टहोके देती रहती कि कुछ रुपए का इंतजाम करके छम्मी के लिए कपड़ा खरीद लाओ। जमील भैया उनकी बातें सुनकर चुप हो रहे थे। आजकल ट्यूशनों से घर का कुछ काम चल रहा था। नौकरी वगैरह के सिलसिले में वो कोई खास फिक्रमंद भी नजर न आते। मुस्लिम लीग के कारकुनों ने उन्हें दुनिया की फिक्रों से निजात सी दिला दी थी। मगर जमील भैया के सिलसिले में बड़ी चची भी हार मानने वाली न थी। जब भी वो घर आते पीछे पड़ जाती। तुमको कब मिलेगी नौकरी? महंगाई ने खा लिया है, घर में धेला नहीं। फिर छम्मी की शादी के दिन करीब हैं, क्या तुम्हारी मुस्लिम लीग ने कुछ देने का वादा कर रखा है? सब कुछ हो जाएगा अम्मा, आप परेशान न होजिए। जमील भैया शर्मिंदा हो जाते। मैं कोई अब्बा की तरह हूं जो अपने घर को तबाह होते देखूं? अब्बा के ताने मत दो, कुछ करके दिखाओ। अम्मा मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर कोई करने नहीं देता। वो आलिया की तरफ देखने लगते तो वो मुंह फेर लेती। कौन नहीं करने देता? मैं उसका कलेजा खा लूंगी, वही ना तुम्हारी मुस्लिम लीग। नहीं अम्मा। जमील भैया जोर से हंसते तो आलिया अपने कमरे में पनाह लेने चली जाती। इतनी फजूल बातें सुनकर वो उकता जाती। इधर कुछ दिनों से छम्मी बिल्कुल खामोश रहने लगी थी।
جانے اسے کیا ہو گیا تھا، کوئی بات کرتا تو اس طرح جواب دیتی جیسے بار گزر رہا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلتی اور پھر جا چھپتی۔ بہت ہوتا تو گراموفون پر ریکارڈ بجانے لگتی۔ اس کے چہرے سے ساری شگفتگی غائب ہو گئی تھی۔ عالیہ اسے یوں چپ چاپ دیکھ کر مارے فکر کے گھلی جاتی، کہیں چھمی کو اپنی شادی کے سلسلے میں شبہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ بڑے چچا کی عزت برباد نہ کر دے۔ یہ چھمی ہے، ساجدہ آپا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یوں ہی چپ ہو، وہ اپنی اتنی سی عمر میں اتنا بول چکی ہے کہ اب تھک گئی ہوگی، اور کیا پتا وہ منظور کی جدائی میں سوگوار ہو، مگر چھمی منظور سے محبت ہی کب کرتی تھی؟ وہ تو اسے صرف سہارا سمجھتی تھی، اس کی محبت سے لطف لیتی تھی۔ عالیہ چھمی کے سلسلے میں سوچ سوچ کر تھکی جاتی، لاکھ اس کے ساتھ سر کھپاتی مگر چھمی کھی کر کے ٹال دیتی۔ بڑے چچا دلی گئے ہوئے تھے، بیٹھک سونی پڑی تھی، جمیل بھیا بھی آج صبح سے غائب تھے۔ چھمی گونگی بن گئی تھی اور یہ بادلوں سے لدا پھندا دن بے حد اداس ہو رہا تھا۔ کوئی کام نہ تھا جس سے عالیہ اپنا جی بہلا لیتی۔ چھمی کا جہیز تیار ہو چکا تھا، بڑے چچا کی لائبریری سے کتابیں پڑھتے پڑھتے تھک چکی تھی، اور اب آج اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہ رینگتا ہوا دن کسی طرح تو کٹے، اور کچھ نہیں تو چھمی ہی اسے چھیڑے، اس سے لڑے، شور کرے، یہ ویران خاموشی کسی طرح تو دور ہو۔ عالیہ چھمی کے کمرے کی دہلیز پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اوپر نہیں چلتی میرے کمرے میں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے بجیا۔ چھمی نے کروٹ بدل لی۔ اس نے اپنی مسیری سے اٹھنے کی زحمت تک نہ کی۔ 2-3 گھنٹے کی بارش نے جیسے ساری ویرانی اور اداسی کو دھو دیا تھا۔ شام کو جب جمیل بھیا گھر آئے تو وہ بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ عالیہ نے سوچا کہ آج یہ حضرت خوش کیوں ہیں؟ کون سا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں جو آج اسے دیکھنے کے بعد بھی صورت پر ماتم نہ برسا؟ وہ تو جمیل بھیا کے لیے سچ مچ تازیہ بن گئی تھی۔ اماں، حیدرآباد سے ظفر چچا کا خط آیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے نام ہے۔ وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر سب کی طرف دیکھ کر ہنسے۔ بھئی یہ انہیں میری شکایت کون لکھتا ہے؟ میری بیکاری کی کس نے اطلاع دی ہے؟ تمہاری نجمہ پھوپھی سے خط و کتابت ہے، انہوں نے لکھا ہوگا، اور تو کسی کو پوچھتے بھی نہیں۔ بڑی چچی نے کہا، میری شکایتیں لکھنے کی وجہ سے خط و کتابت ہوگی؟ بھلا میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ چھمی اپنے کمرے کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بولی۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اماں نے پوچھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حیدرآباد چلے آؤ، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ ہندوستان پاکستان کا قصہ چھوڑو، یہاں تو بنا بنایا پاکستان ہے۔ جمیل بھیا ہنسنے لگے۔ تو پھر چلے جاؤ نا، جہاں روپیہ ہے وہاں سب کچھ ہے، اماں نے مشورہ دیا۔ پھر میں سب کچھ بھول جاؤں گا، آپ میں سے کوئی یاد نہ آئے گا، وہاں کے پانی کا یہی اثر ہے، بس یوں ہی بکواس کرتا رہتا ہے۔ بڑی چچی کو غصہ آ گیا۔ پھر یہاں کوئی نوکری کر کے دکھاؤ نا۔ نوکری تو مل گئی ہے اماں، بس اب جانے والا ہوں، جمیل بھیا نے اطلاع دی۔ کہاں؟ مارے اشتیاق کے بڑی چچی کی آنکھیں کھل گئیں۔ فوج میں بھرتی ہونے کی درخواست دی تھی، سو منظور ہو گئی، اور اب بندہ آپ کو ڈھیروں روپے بھیجا کرے گا۔ فوج میں؟ بڑی چچی کی آنکھیں اس طرح ساکن ہو گئیں جیسے وہ مر گئی ہوں۔ ارے تو بولا گیا ہے جمیل، پھر مجھے زہر کیوں نہیں دے دیتا؟ بھائی حد کرتی ہیں اماں، ہزاروں آدمی فوج میں جاتے ہیں تو کیا سب مر جاتے ہیں؟ اور پھر جناب اگر ہٹلر کا مقابلہ نہ کیا تو انگریزوں سے بدتر ثابت ہوگا، اس کی غلامی جھیلنا آسان نہ ہوگی۔ جمیل بھیا نے سمجھنا چاہا، مگر بڑی چچی بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ عالیہ کا جی چاہا کہ جمیل بھیا کو چیخ چیخ کر کمینہ کہے، ظالم کہے، یہ اپنی بے روزگاری دور کرنے نہیں جا رہے ہیں، ہٹلر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ وہ خود اپنی اماں کے لیے کتنے عظیم ہٹلر ہیں۔ اب اپنا نام کٹا لو جمیل میاں۔ کریمن بوا نے بڑی التجا سے دیکھا تو جمیل بھیا ہنس پڑے۔ کریمن بوا، میں تو صرف تمہاری خاطر جا رہا ہوں، تمہارا باورچی خانہ آباد ہو جائے گا اور تم گزرے ہوئے زمانے کو بھول جاؤ گی۔ بڑی چچی رونے کے قریب ہو رہی تھی۔ جنگ پر جانے کے بجائے تم بھی شکیل کی طرح بھاگ جاتے تو پھر مجھے صبر آ جاتا۔ وہ رو پڑی۔ میری اماں، جمیل بھیا ان کے لپٹ گئے۔ اماں، کوئی میں بندوق اٹھا کر لڑوں گا؟ بھائی میں تو قلم سے لڑوں گا، میں تو صرف ہٹلر کے خلاف پروپیگنڈا کروں گا اور اپنی اماں کی خدمت کروں گا۔ تم لڑو گے نہیں؟ بڑی چچی نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ قطعی نہیں اماں، میں تو دوسرے ہی کام کروں گا۔ کیسے کام؟ نجمہ پھوپھی نے پوچھا۔ وہ جانے کیسے اس وقت سب کے بیچ آ بیٹھی تھی۔ میں فوج میں جا رہا ہوں، جمیل بھیا نے فوراً جواب دیا۔ بہت اچھی بات ہے، اب اتنی تعلیم پر اور کوئی نوکری بھی کیسے ملتی؟ نجمہ پھوپھی نے اطمینان کی سانس لی۔ بالکل درست، وہ تو کہیے کہ عورتوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، ورنہ آج آپ بھی بیکار پھرتی ہوتی۔ نجمہ پھوپھی الٹے پیروں واپس ہو لی۔ بھلا ان جاہلوں کے کون منہ لگے؟ اس گھر میں ان بیچاری کی قابلیت کی ذرا بھی تو عزت نہیں۔ عالیہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ لڑو گے نہیں۔ بڑی چچی نے جمیل بھیا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس سر عزیز کی قسم اماں،
جمیل بھیا نے قہقہا لگایا تو سب ہنس دیے، اور چھمی جو اتنی دیر سے چپ بیٹھی تھی ایک دم اپنے کمرے میں چلی گئی، اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ جمیل بھیا چلے گئے، جانے سے پہلے رات گئے وہ عالیہ سے رخصت ہونے اس کے کمرے میں آئے تھے اور بڑی دیر تک اس کے پاس کرسی پر بیٹھے پاؤں ہلاتے رہے تھے۔ دونوں خاموش تھے اور باہر بارش ہوئے چلی جا رہی تھی۔ عالیہ کو اپنی کمزوری پر غصہ آ رہا تھا، آخر وہ کیوں نہیں بولتی؟ وہ اتنی خاموشی کے ساتھ کس سوگ کا اعلان کر رہی ہے؟ وقت گزرتا جا رہا تھا، بارش اب ہلکی ہو گئی تھی، خاموشی اور جمیل بھیا کی موجودگی سے اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ آپ صبح جا رہے ہیں؟ عالیہ نے بڑی ہمت کر کے پوچھا۔ ہاں جا تو رہا ہوں، پھر؟ جمیل بھیا نے سخت اکھڑ پن سے جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، جانے وہ اپنے کس جذبے کا گلا گھونٹ رہے تھے جو ان کی آنکھیں مارے درد کے چیختی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ پوچھنا کوئی گناہ تو نہیں؟ عالیہ نے سر جھکا لیا۔ جمیل بھیا کے جواب سے دل پر چوٹ لگی تھی۔ تم مجھے یاد کرو گی عالیہ؟ جمیل بھیا نے جیسے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ نہیں، میں آپ کو کس لیے یاد کروں گی؟ آپ میرے لیے میرے چچا زاد بھائی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اور کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے مرد کی محبت پر اعتبار ہی نہیں، اور اگر فرض کر لیجئے کہ کبھی اعتبار کیا بھی تو وہ آپ جیسا نہیں ہوگا، ابا اور بڑے چچا جیسا بھی نہیں ہوگا۔ پرائی آگ میں جلنے والے اپنی گھریلو آگ سے ہمیشہ بے خبر رہتے ہیں۔ بہرحال میں جسے چاہوں گی اس کے لیے کچھ نہیں بتا سکتی کہ کیسا ہوگا۔ آپ سے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ وہاں اتنی دور رہ کر مجھے کبھی یاد نہ کریں۔ گھر سے دور رہ کر اور سب کو چھوڑ کر ان کی یادیں بہت اذیت ناک ہو جاتی ہیں، تو آپ آج ہی اس اذیت سے چھٹکارا پا لیجئے۔ جہاں تک گھر اور بڑی چچی کا سوال ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بڑی چچی اور کتنے دن جئیں گی؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جانے کیوں وہ اس وقت جی بھر کر رونا چاہتی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا جو سب کچھ کہہ دیا، اگر تم نہ بھی کہتی تو مجھے معلوم تھا۔ ویسے میں تم کو یہ بتا دوں کہ اماں مجھے بہت عزیز ہیں، اور جہاں تک پرائی آگ کا تعلق ہے تو وہ پرائی نہیں، میری اپنی آگ ہے۔ اس آگ میں جل کر میں ذرا بھی جلن نہیں محسوس کروں گا۔ کاش اس آگ کو اور بھڑکانے والا کوئی ساتھی بھی ہوتا۔ تم میں اور چھمی میں فرق کیا ہے؟ خیر، خدا حافظ۔ جمیل بھیا اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر ایک بات تو بتاؤ کہ کیا بدلے کی قائل ہو؟ میرا خیال ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور چاہتا ہے، تو مجھے بھی جانے سے پہلے بدلہ چاہیے۔ شاید یہی بدلہ وہاں اتنی دور میرے لیے تسکین کا سامان بن سکے۔ جمیل بھیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں تو وہ کانپنے لگی تھی۔ کیسا بدلہ؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہی تھی۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ جمیل بھیا اسے دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں میں تلخی تھی، کچھ کھو جانے کا دکھ تھا، کچھ پا لینے کی تمنا تھی۔ میں آپ کو کیا بدلہ دے سکتی ہوں؟ اس نے جمیل بھیا کو چونکایا تھا۔ اب وہ ان کی نظروں کا مقابلہ نہ کر پا رہی تھی۔ بس یہی۔ جمیل بھیا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح چوم رہے تھے، اسے اپنے سینے میں جذب کر رہے تھے، اور وہ ذرا سی مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ وہ نفرت سے انہیں دھکا بھی نہ دے سکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب اتنے اچانک کیسے ہو گیا تھا، اور وہ یہ سب کچھ کیسے قبول کر رہی تھی۔ اور پھر جمیل بھیا جیسے اسے بستر پر پھینک کر چلے گئے تھے، اور وہ مارے بے بسی کے رونے لگی تھی۔ بھلا وہ کس بات کا بدلہ چکانے پر راضی ہو گئی تھی؟ وہ خود کو ملامت کرتے کرتے جانے کب سو گئی۔ جمیل بھیا صبح صبح چلے گئے تھے، وہ تو اس وقت سو کر بھی نہ اٹھی تھی۔ چھمی اسے جگا کر شکایت کرنے آئی تھی، بجیا آپ سوتی رہیں، آپ نے تو جمیل بھیا کو رخصت بھی نہ کیا۔ اچھا ہوتا کہ ابھی کچھ دن اور نہ جاتے۔ کیوں؟ بستر سے اٹھتے ہوئے اس نے چونک کر چھمی کو دیکھا۔ یہ اسے کن دنوں کا انتظار ہے، بس نہ جاتے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ بیچاری بڑی چچی سخت رنجیدہ ہو رہی ہیں، اس اولاد کا بھی کوئی سکھ نہیں ملتا۔ کیوں پالتی ہیں مائیں؟ میں سب سے اچھی جو خود بخود پل گئی، میرے لیے کوئی دکھی نہیں۔ چھمی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں بیچاری بڑی چچی کو کوئی سکھ نہ ملا، عالیہ نے کہا، اور چھمی کا ہاتھ تھام کر نیچے اتر آئی۔ شکیل کھو گیا۔ جمیل بھیا جنگ پر چلے گئے۔ بڑی چچی مئی جون کی پیاسی چڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اللہ اسے خیریت سے رکھے، گھر میں پیسہ تو آئے گا بڑی بھابھی، آپ کو سکھ تو ملے گا، اماں بڑی چچی کو سمجھا رہی تھی، اور وہ خاموش بیٹھی ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی۔ زمانے زمانے کی بات ہے، آج مالک مرحوم کی اولادیں نوکریوں کی تلاش میں کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ کبھی وہ زمانہ بھی تھا کہ دولت اپنے قدموں چل کر آتی تھی اور کوئی اسے اٹھا کر رکھنے والا نہ تھا۔ کریمن بوا کی نظریں جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ دوپہر میں بڑی چچی نے کپڑوں کا ایک بنڈل عالیہ کو تھمایا۔ یہ کپڑے جمیل چھمی کے لیے دے گیا ہے، اور کہہ گیا ہے کہ عالیہ سے سلوا لینا۔ سب کا خیال تو کرتا ہے، مگر اس برے وقت نے اسے دور جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر کوئی اچھی سی نوکری مل جاتی تو پھر وہ کیوں جاتا؟
خدا انہیں خیریت سے واپس لائے گا۔ بڑی چچی آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ کپڑے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چھمی کو یہ کپڑے دکھا دے اور اسے بتائے کہ جمیل بھیا اس کے لیے دے گئے ہیں، مگر کس لیے؟ وہ اس کا کیا جواب دے سکے گی؟ اسے چھمی سے ڈر لگتا تھا۔ شادی میں صرف 15 دن رہ گئے تھے۔ شام کو بڑے چچا دلی سے آ گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ جمیل بھیا فوج میں چلے گئے ہیں تو ایک دم بلبلا اٹھے۔ ارے اس نالائق سے اور کیا ہو سکتا تھا؟ انگریزوں کی مدد کر کے ہی تو پاکستان بنائے گا۔ یہ سب انگریزوں کے پٹھو ہیں، تو کیا اللہ ہمارے کافروں کا ساتھ دیتا؟ اماں نے فوراً جواب دیا اور بڑے چچا سر جھکا کر رہ گئے۔ آپ کپڑے وغیرہ تو بدل ڈالیے بڑے چچا، سفر سے تھک گئے ہوں گے، ذرا دیر آرام کر لیجئے۔ عالیہ نے باتوں کا رخ بدلنا چاہا۔ بڑے چچا کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل مل رہا تھا۔ اتنے دن بعد وہ گھر آئے ہیں تو اب انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ کریمن بوا چائے تیار کر رہی تھی اور بڑی چچی ان کے بکس سے کپڑے نکال رہی تھی۔ عالیہ ان کا سامان اٹھا کر کمرے میں رکھ آئی۔ بڑے چچا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد بڑی چچی کے کمرے میں مسہری پر لیٹ گئے۔ شاید وہ اتنے تھک گئے تھے کہ بیٹھک تک جانے کو بھی جی نہ چاہا تھا۔ کریمن بوا نے سرہانے رکھی ہوئی تپائی پر لالٹین رکھ دی۔ عالیہ ان کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، یہ لیگی ملک کو بانٹ نہ دیں، بڑے چچا نے دکھ سے کہا۔ ڈر تو مجھے بھی ہے۔ اس نے بڑے چچا کا دل رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی۔ تم نے دیکھا، جمیل فوج میں چلا گیا، یہ میری اولاد ہے۔ بہت برا کیا بڑے چچا، وہ ہاں میں ہاں ملائے جا رہی تھی۔ وہ ان سے یہ کس طرح پوچھ سکتی تھی کہ اگر جمیل بھیا جنگ پر نہ جاتے تو پھر ان پیٹوں کی بھٹی کو کیسے سرد کیا جاتا؟ مظہر کا خط آیا؟ ادھر کچھ دنوں سے نہیں آیا۔ وہ ایک دم رنجیدہ ہو گئی۔ اسے ابا کے خط کا کتنا انتظار تھا۔ وہ ساڑی کے پلو کو مروڑنے لگی۔ بہت پرانی ہو گئی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر ہنسی۔ ارے ہاں، تمہارے کپڑے تو اب بہت پرانے ہو گئے ہوں گے۔ نئے کپڑے بنے بھی تو نہیں۔ وہ بھی شرمندہ سی ہنسی ہنسے۔ ابھی تو میرے پاس کئی نئے جوڑے رکھے ہیں۔ وہ صاف جھوٹ بول گئی۔ جانے کیوں وہ بڑے چچا کو ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ دیکھنے کو تیار نہ تھی۔ بڑے چچا جانے کیا سوچنے لگے اور پھر انہوں نے اس طرح آنکھیں بند کر لی جیسے سو رہے ہوں۔ عالیہ دبے قدموں برآمدے میں آ گئی۔ کمرے میں کتنی جلدی رات ہو گئی تھی، مگر باہر تو ابھی مغرب کا وقت بھی نہ ہوا تھا۔ کریمن بوا لالٹینوں کی چمنیاں صاف کر رہی تھی اور چھمی صحن میں کرسی پر بیٹھی 10-12 سال کے ایک بھکاری لڑکے کو باسی روٹی کھلا رہی تھی۔ یہ بہت اچھا گاتا ہے بجیا، میں نے زینب کی ماں کے گھر گاتے سنا تھا۔ عالیہ کو دیکھتے ہی چھمی نے تعارف کرایا۔ بس اب گاؤ، چھمی نے حکم دیا۔ قمیض کے دامن سے ہاتھ منہ صاف کرنے کے بعد لڑکا آنکھیں بند کر کے گانے لگا۔ چڑیوں نے باغ اجاڑا، پتا پتا چگ ڈارا۔ عالیہ کو اس کی آواز بڑی اچھی لگی۔ وہ بڑے شوق سے سن رہی تھی، مگر چھمی کو جانے کیا ہوا کہ اچانک سسکیاں بھرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور لڑکا گھبرا کر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر بھیگ کی پوٹلی سمیٹ کر ڈرا ڈرا سا بھاگ نکلا۔ بس عالیہ پریشان کھڑی رہ گئی۔ چھمی دیوانی نے اس گانے سے کون سے رونے کے پہلو تلاش کر لیے، مگر اس نے دیکھا کہ بڑی چچی بھی تو آنسو پوچھ رہی تھی۔ یہ زمانے بھی آ گئے کہ بھکاری لڑکے بیویوں کے پاس بیٹھ کر گانے گائیں۔ دالان کی محراب کے کنڈے میں لالٹین لٹکاتے ہوئے کریمن بوا بڑبڑا رہی تھی۔ کریمن بوا، ایک پیالی چائے بنا لاؤ، پڑھتے پڑھتے سر دکھنے لگا ہے۔ کھڑکی سے جھانک کر نجمہ پھوپھی نے حکم دیا اور کریمن بوا چولہے کی طرف سرک گئیں۔ عالیہ نے نجمہ پھوپھی کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ ہر وقت انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ پڑھ کر نجمہ پھوپھی کی آنکھوں میں کیسے گہرے حلقے پڑ گئے ہیں۔ آخر یہ کس کے لیے پڑھتی ہیں؟ یہ سب کس کام آتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ صحیح انگریزی بولنے پر فخر کر سکیں۔ اب اندھیرا چھانے لگا تھا اور صحن میں پڑی ہوئی لوہے کی کرسی اس اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جمیل بھیا کا سفر ختم ہو گیا ہوگا کہ نہیں، عالیہ کو بار بار خیال آ رہا تھا۔ کریمن بوا، پرکاش بابو آئے ہیں، بڑے بھیا کو بتا دو۔ بیٹھک سے اسرار میاں کی آواز آئی۔ انہیں کوئی آرام بھی نہیں کرنے دیتا، وہ سو رہے ہیں، وہ اس وقت نہیں آئیں گے۔ کریمن بوا نے جھلا کر جواب دیا، مگر بڑے چچا تو جیسے اسرار میاں کی آواز کے منتظر تھے۔ شادی سے 4 دن پہلے ساجدہ آپا اپنے 4 عدد تلے اوپر بچوں کے ساتھ آ گئیں۔ بڑی چچی مدت سے بچھڑی ہوئی بیٹی کو گلے لگا کر دیر تک روتی رہیں اور پھر ساری موٹی موٹی خبریں سنا ڈالی۔ شکیل کا بھاگ جانا، جمیل بھیا کا فوج میں جانا اور چھمی سے شادی کی خبر کا چھپانا، اتنی بہت سی دردناک خبروں کو سن کر ساجدہ آپا کا رنگ پیلا ہو گیا تھا اور بھائیوں کی جدائی کے غم میں وہ دیر تک سر نیوڑائے بیٹھی رہیں۔ عالیہ نے اماں کی زبانی سنا تھا کہ ساجدہ آپا خوبصورت ہیں، مگر اب وہ دیکھ رہی تھی کہ مبینہ حسن کا کہیں دور دور نشان نہ تھا۔ ہڈیوں کا ڈھیر تھا جس پر سفید کھال منڈھی ہوئی تھی۔
وہ عالیہ سے اس قدر پیار سے پیش آ رہی تھی کہ اسے بار بار اپنی تہمینہ آپا یاد آ رہی تھی۔ ساجدہ آپا کے آنے پر نجمہ پھوپھی کو بھی ان سے ملنے کے لیے نیچے اترنا پڑا۔ وہ ان سے گلے ملنے کے بجائے الگ ہی کھڑی رہیں۔ تمہاری صحت بہت خراب ہو رہی ہے ساجدہ، نجمہ پھوپھی نے انہیں غور سے دیکھ کر کہا۔ بچوں نے تنگ کر رکھا ہے نجمہ پھوپھی، اوپر سے گھر کے ڈھیروں کام، دو دو بھینسوں کی دیکھ بھال۔ تو تمہارے میاں ہل چلاتے ہیں؟ نجمہ پھوپھی نے حقارت سے پوچھا۔ جی ہاں نجمہ پھوپھی، کتنے پڑھے ہیں؟ 10 درجے نجمہ پھوپھی، ساجدہ آپا نے فخریہ جواب دیا۔ بس پھر ٹھیک ہی ہے، اتنا پڑھ کر اور کیا کر سکتا ہے بیچارہ۔ اور ساجدہ تمہارے بچے سخت شریر ہیں، انہیں خوب پڑھانا، کم از کم انگلش میں ایم اے ضرور کرانا۔ ضرور پڑھاؤں گی نجمہ پھوپھی، ساجدہ آپا کا منہ لٹک گیا اور نجمہ پھوپھی اوپر اپنے گوشہ عافیت میں چلی گئیں۔ عالیہ تخت پر بیٹھی سارے مکالمے سن سن کر کوڑتی رہ گئی۔ جب سے ساجدہ آپا آئی تھی، کریمن بوا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بچوں نے سارے گھر میں تہلکا مچا رکھا تھا اور کریمن بوا نہال ہو کر ایک کے گندے ہاتھ دھلاتی تو دوسرے کا منہ اور تیسرے کو بہلانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتی۔ شام کو بڑے چچا گھر آئے تو اپنی بیٹی کے پاس ٹک گئے۔ وہ بڑے چاؤ سے باتیں کر رہے تھے کہ چھمی کو ایک دم جوش آ گیا، ساری سنجیدگی غرق ہو گئی اور وہ بچوں کو جمع کر کے نعرے لگانے لگی۔ مسلم لیگ زندہ آباد، بن کے رہے گا پاکستان، بھتیا راج نہیں ہوگا، چٹیا راج نہیں ہوگا۔ بچے چھمی کے گرد جمع ہو کر ساتھ دے رہے تھے۔ بڑے چچا چپکے سے بیٹھک میں سرک گئے۔ اللہ کی مار ہے ان منحوس ناروں پر، ادھر آؤ تم سب، خبردار جو شور مچایا، شادی کا گھر اور یہ نعرے۔ ساجدہ آپا نے اپنے بچوں کو کھینچ کھینچ کر بٹھانا شروع کر دیا۔ بھائی کس کی شادی ہو رہی ہے؟ چھمی فاتحانہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ تمہاری اور کس کی، اماں نے جل کر جواب دیا اور سب نے گھبرا کر چھمی کی طرف دیکھا۔ عالیہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چھمی نے سب کو حیران سی نظروں سے دیکھا اور سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی چچی نے اطمینان کی لمبی سانس لی۔ چھمی سے کیسی کیسی توقعات وابستہ تھیں، مگر اس نے تو ہوں بھی نہیں کی، سب کی توقعات کو ٹھکرا کر سر جھکا دیا۔